السلام علیکم ایوری ون. آج ہم بکھرتی محبت کے انمول موتی کا پارٹ 5 جو کہ لاسٹ پارٹ ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ ناول سٹارٹ کریں گے. وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ناول ہے، اس لیے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں ناول. شیری 2 دن پہلے ہی ایک ڈاکٹر کے ساتھ گھر آیا تھا. اسے دیکھ کر جیسے محلے میں رونق واپس آ گئی تھی. ماسرا تو اس کی پیشانی پر بار بار بوسہ دے رہی تھی. اسے تو جیسے زندگی کی نئی روشنی مل گئی تھی. آج اس کا نکاح تھا. وہ شیری کی فیملی اور چند محلے والوں کے ساتھ سجاول اور سفینہ بیگم کے ہمراہ شاہ نواز ہاؤس آئی تھی. ماسرا افروزہ کے ساتھ اس کے کمرے میں تھی کیونکہ پارلر والی ادھر ہی آئی تھی. دونوں دلہنوں کو ریڈ بلڈ لہنگے پہنائے گئے تھے. خوبصورت سا میک اپ اور ہیوی جویلری پہنے وہ دونوں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھیں. مولوی کی آمد کا شور اٹھا تو دونوں دلہنوں کے چہروں کو بڑی چادر سے ڈھک دیا گیا تھا. ماسرا کا نکاح پہلے پڑھایا گیا تھا جبکہ افروزہ کا نکاح تھوڑی دیر بعد پڑھا جانا تھا. ماسرا کو نکاح کے وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے جان ہتھیلی پر آ گئی ہو. گھبراہٹ سے اس کا برا حال تھا. نکاح کے بعد سفینہ بیگم اور ماسرا کافی دیر تک ایک دوسرے کے سینے سے لگی روتی رہی تھیں. سجاول صاحب نے آگے بڑھ کر دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا تھا. خود پر ضبط کرتے ہوئے وہ ماسرا کو اپنی آغوش میں لے گئے تھے. افروزہ نے نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا کیونکہ اس کا تو کوئی بھی نہیں تھا اپنا جو اس کے آنسو سمیٹ کر اپنی گوش میں لیتا. وہ تلخی سے مسکرا دی تھی. اب مولوی دوبارہ کمرے میں آیا تھا. اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے حاتم کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی تھی. حاتم مسکراتے ہوئے مولوی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا. گھونگھٹ کی وجہ سے وہ اپنے آنسو چھپا گئی تھی. مولوی نے نکاح کے کلمات ادا کرنے شروع کیے تو افروزہ خاموش رہی. افروزہ صاحب ولد محمد صاحب، آپ کا نکاح فاز خان ولد شاہ نواز احمد خان کے ساتھ بعوض 10 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے. مولوی کے کلمات پر اس کی خاموشی سب کو چبھ رہی تھی. حاتم نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھا تو وہ اپنے سکتے سے باہر آئی تھی. قبول ہے، اٹکتے ہوئے وہ بولی تھی. مولوی نے دوبارہ وہی کلمات دہرائے تو افروزہ نے وہی جواب دیا. نکاح کے ہوتے ہی مولوی صاحب باہر گئے. اب فاز سے نکاح کے کلمات دہرا کر پوچھا جا رہا تھا. فاز نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھے آہن کو دیکھا اور پھر قبول ہے بول کر نکاح کا اختتام کیا. سب سے مبارکباد وصول کرتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا. حاتم آگے بڑھا تھا. مبارک ہو یار، اللہ تمہیں اور میری بہن کو ڈھیروں خوشیاں دے، آمین. حاتم اس کے گلے لگ کر بولا تھا. فاز مسکرا دیا تھا. سم آمین. میری بہن کا بہت خیال رکھنا فاز پلیز. حاتم کے لجائی انداز پر فاز اسے گھورا تھا. بیوی ہے وہ میری، اب اس کا خیال نہیں رکھوں گا تو پڑوسیوں کا رکھوں گا. خیر جاؤ، تمہاری بہن انتظار کر رہی ہوگی. فاز کی بات پر وہ مسکرایا تھا. شکریہ یار. حاتم یہ بول کر ایک بار پھر اس کے گلے لگا تھا. دفع ہو جا کے مینے انسانی سے پہلے میں تجھ سے دوستی ختم کروں. فاز نے اسے گھورا تو وہ ہنستے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا. آہا نے فاز کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب متوجہ کیا تو وہ مسکرا کر گھٹنوں کے بل جھک کر اسے دیکھنے لگا. کنگریچولیشنز ڈیڈ. اس کے گلے میں بازو ڈال کر وہ اس کے بائیں گال پر لب رکھ کر مسکراتے ہوئے بولا. میری جان خوش ہے؟ فاز نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر پوچھا. آف کورس ڈیڈ، اب روز میری مما بن گئی ہے. میں اس کے ساتھ مزے کروں گا. اب ہم پارک بھی جائیں گے اور وہ روز مجھے پیزا بنا کر دیں گی. آہن معصومیت سے بولا تو فاز نے مسکرا کر اسے خود میں بھینچا تھا. ایک خوف جو اسے کل سے کھائے جا رہا تھا کہ آہن اسے دور نہ ہو جائے اب اسے دیکھ کر پھر سے عوض آیا تھا. ڈیڈ مجھے مما کے پاس جانا ہے، چھوڑیں. آہن کی آواز پر مسکراتے ہوئے اسے خود سے الگ کر کے دیکھنے لگا. ڈیڈ لو یو الاٹ جان بٹ ناٹ مور دین آہن. وہ دو بولا اور بھاگ کر اسٹیج سے اتر کر اندر کی جانب چلا گیا. حاتم افروزہ کے کمرے پر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر گھونگھٹ نہیں تھا. ماسرا اپنی ماں اور باپ کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی جبکہ افروزہ بیڈ پر بیٹھی حسرت سے ان کو دیکھ رہی تھی. حاتم کو دیکھ کر وہ رخ موڑ گئی تھی. حاتم اس کے پاس بیٹھا تو وہ بیڈ شیٹ کو زور سے مٹھیوں میں دبا گئی تھی. اتنی ناراض ہو کہ بھائی کو دیکھو گی بھی نہیں. حاتم کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی. میرا کوئی بھائی نہیں ہے، آپ جائیں یہاں سے. لہجہ لفظوں کا ساتھ بالکل نہیں دے رہا تھا. حاتم نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا. وہ رو رہی تھی. حاتم نے بے ساختہ اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا. وہ اتنے دنوں کا غبار اس کے سینے میں اتارتے ہوئے پرسکون ہوتی جا رہی تھی. بس بھی کرو، روز کتنا پانی ہے تمہارے اندر جو ختم ہی نہیں ہو رہا. حاتم کی بات پر وہ خفگی سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی. مانتا ہوں میک اپ واٹر پروف ہے لیکن کاجل پھر بھی تھوڑا تھوڑا پھیل گیا ہے، اور میرا یقین مانو اگر تمہارا میک اپ پھیل گیا تو تمہارا شوہر ڈر کر بھاگ جائے گا. حاتم کی بات پر وہ مسکرائی تھی. اچھا ہے، سڑیل ہیں پورے کے پورے. افروزہ کی بڑبڑاہٹ پر حاتم نے بمشکل اپنا کہکہ ضبط کیا تھا. مجھے تم سے صرف اتنا کہنا ہے روز کہ جو بھی ہوا ایک مجبوری میں ہوا اور فاز کی کوئی غلطی نہیں ہے. اسے سب میں نے کہا تھا کرنے کے لیے. وہ تراضی بھی نہیں تھا لیکن میں نے اسے مجبور کیا. اسے غلط مت سمجھنا روز. اور رہی بات کہ سب ہوا کیوں تو وہ تمہیں خود بتا دے گا آج، کیونکہ میں نے اشر کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اس کی کڈنی میں کوئی پرابلم ہے. اب اپنا اور فاز کا بہت خیال رکھنا، اور آہن کو جتنی محبت ہوگی فاز اتنا ہی اس رشتے کو مخلصی سے نبھائے گا.
चलता हूँ मैं, अल्लाह हाफिज, फिर आऊँगा किसी दिन दोनों बच्चों को साथ लेकर। हातिम नम आंखों से बोलकर उसके सर पर विराजमान दुपट्टे पर बोसा देकर उठा और इसे शौक में छोड़कर वहां से चला गया। अब कौन सा राज था जिससे वो वाकिफ होने वाली थी? अफरोजा सोचते हुए उलझती जा रही थी। उसके जहन में बहुत सारे सवाल जमा हो रहे थे जिनका जवाब सिर्फ एक शख्स के पास था और वो था फाज शाहनवाज खान। इन्हीं सोचों में उसे फाज के कमरे में पहुंचा दिया गया था। माशरा को रुखसत करके शाज के कमरे में भेज दिया गया था, जबकि सजावल साहब सफीना और शीरी को लेकर वहां से चले गए थे। फाज शाज के साथ बातों में मसरूफ था। जब दा जी ने दोनों को कमरे में जाने का कहा तो वो दोनों खुद में हिम्मत पैदा करते अपने अपने कमरों की जानिब चले गए थे। दरवाजा खोलकर वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, सामने ही माशरा बेड पर दुल्हन के कपड़ों में मलबूस सोई हुई थी। शाज के लबों पर एक सहर अंगेज मुस्कुराहट ने बसेरा किया था। धीमी चाल चलते वो बेड के नजदीक आया था। उसके सरापे पर नजरें जमाकर वो मबहूत रह गया था। उसका नोखेज हुस्न शाज के दिल में हलचल मचा गया था। पलकों को देखते हुए वो मुसलसल बेखुद हो रहा था। घुटनों के बल बैठकर बेड पर कोनियां जमाए वो दोनों हाथों में अपना चेहरा थामे, आंखों में खुमार लिए बगैर पलके झपकाए माशरा को देख रहा था। उसकी नजरों की तपिश थी या कुछ और। माशरा ने एकदम आंखें खोलकर सामने जमीन पर बैठे शख्स को देखा था। एक लम्हे के लिए वो घबराई थी। जल्दी से उठकर बैठते हुए वो अपना दुपट्टा सही करने लगी। उसके चेहरे पर मौजूद गुलाबी रंग शाज के दिल के तार छेड़ रहा था। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, शाज एक ट्रांस की कैफियत में बोला था। जवाब में मास्टर ने एक नजर से देखा और फिर तंजिया मुस्कुराहट को लबों पर जगह देते हुए बोली, हर खूबसूरत लड़की को देखकर यकीनन आपका हाल यही होता होगा, है ना? मास्टर के लफ्जों पर शाज के माथे पर शिकने नुमदार हुई थी। क्या मतलब है इस बात का? शाज ने संजीदगी से पूछा था। मतलब वही है शाज शाहनवाज खान जो आप समझे हैं। खैर हटें पीछे, मुझे चेंज करना है। मास्टर चेहरे पर नागवारी सजाए मुकाबिल को जैसे जलते हुए अंगारों पर लटा गई थी। मास्टर बेड से उठकर अभी एक कदम ही आगे बढ़ी थी जब उसका बाजू शाज की गिरफ्त में आया था। मास्टर एकदम से रुकी थी। शाज उठकर खड़ा हुआ और उसे अपने मुकाबिल किया। तुम्हारी हर बात, हर जिद, हर ख्वाहिश, हर बदतमीजी सर आंखों पर, मगर अपने किरदार की धज्जियां उड़ाने की इजाजत मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ढके छुपे लफ्जों में वो बहुत कुछ से बावर करवा गया था। क्यों गुस्सा आ रहा है? मुझे भी आता है गुस्सा, ये सोच सोच कर कि मेरी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक आप उसे अपनी बीवी बना चुके होते। आपकी शायद बदकिस्मती है शाह साहब कि आप जिससे फ्लर्ट कर रहे थे वही आपकी मनगुहा निकली। अपने माँ बाप की वजह से मैंने उसे रिश्ता अपनाया है, मगर मुझसे किसी मोहब्बत की उम्मीद पर रखिएगा। मास्टर्स की आंखों में देखते हुए एतमाद से बोली थी। शाज की गिरफ्त उसके बाजू पर मजीद मजबूत होती हुई थी। वो मुकाबिल को दर्द नहीं देना चाहता था, लेकिन वो फिर भी दे रहा था। मेरा खुदा गवाह है मास्टर खान कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। तुम दुनिया की वो पहली लड़की हो जिससे शाहनवाज खान को अपनी जुल्फों का सीर कर दिया है। तुम्हारी मुस्कुराहट पर मैं जान देने को तैयार हूँ। तुम बस एतमाद की गिरा मजबूती से बांधो, वरना इस रिश्ते की चादर को तुम्हारी बेतबारी जला देगी। शाज की संजीदगी पर मासरा ने उसे देख कर रह गई थी। नहीं कर सकती आपके लफ्जों पर एतबार। मेरा दिल नहीं मानता आप पर यकीन करने को। सिर्फ एक मुखलिस और वफादार इंसान की ख्वाहिश थी मैंने, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश भी ख्वाहिश ही रही है क्योंकि सामने आप जो आ गए हैं। मास्टरा के लफ्जों पर शाज के अंदर कुछ टूटा था। शायद मोहब्बत भरा वो घर जिसकी चार दीवारी पर सिर्फ मास्टरा सजावल का नक्श था। ख्याल रखो, बेतबारी सिर्फ रिश्ते ही खत्म नहीं करती, इंसान को भी जीते जी मार डालती है। कमाल जब्त का मुजाहरा करते हुए वो बोल मास्टरा का बाजू छोड़ चुका था। लेकिन इंसान आप जैसा हो तो एतबार करना गुनाह के मुतरादिफ होता है। अपनी गलत फहमी से तुम खुद को अजियत दोगी बस। मुकाबिल जख्मी सा मुस्कुराकर बोला तो मास्टरा ने आंखें बंद करके गहरी सांस फिजा में खारिज की। जो अजियत मुझे आप पर एतबार करके मिलनी है शायद इस अजियत से कम होगी। पहली गलती पर तो दुश्मन भी माफ कर देता है। बेबस अंदाज में बोलते हुए वो रुख मोड़ गया था क्योंकि नमी उसकी आंखों में चमकना शुरू हो गई थी। माफ करके धोखा खाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। सर झुकाकर गोया उसने अपने अंदर पनपते खौफ को जाहिर किया था। एक मौका हमारे रिश्ते को मजबूत कर सकता है। शाज ने यकीन दिलाना चाहा था। अगर इस मौके ने मुझे तोड़ दिया तो प्लीज मासरा इस रिश्ते को बदगुमानी की नजर मत करो और मेरी मोहब्बत को एक मौका दो। अगर फिर भी तुम्हें शिकायत हुई तो जो फैसला तुम लोगी मुझे मंजूर होगा। उसका हाथ थामते हुए वो मुंतजिर नजरों से उसका चेहरा देख रहा था। मैं दुआ करूंगी जिस दिन आप मुझे धोखा देने के बारे में सोचें वो दिन मेरा आखिरी दिन हो। मास्टरा बोलते हुए नजरें झुका गई थी। शाज ने खफगी से उसे देखा था। अच्छा आप बस करो रोना धोना और मुझे खुद को देखने दो। शाज की बात पर वो उसे घूरने की नाकाम कोशिश करने लगी थी। बैठो इधर। बेड पर मास्टरा को बैठाकर वो बेड की साइड टेबल से एक बॉक्स निकालकर खोलने लगा और उसमें से 2 सोने के कंगन निकालकर उसके हाथों में पहनाकर उसके दोनों कलाइयों को गौर से देखने लगा। मैं वादा नहीं करता मास्टरा, लेकिन खुदा और रसूल को गवाह बनाकर मैंने तुम्हें अपने दिल और जिंदगी में जगह दी है। तुम्हें कभी भी अपने वालिदैन के फैसले पर परेशानी नहीं होगी। उसके कंगन अपने दाएं हाथ की उंगली से छोटे हुए संजीदा अंदाज में बोलकर उसको लड़ने पर मजबूर कर दिया था।
اس کی کپکپاہٹ شاذ نے واضح محسوس کی تھی۔ ایک تبسم کھلا تھا اس کے لبوں پر۔ نظروں کو اٹھا کر وہ جیسے اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے دیکھنے لگا تو مبہوت رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر بکھرے حیا کے رنگوں کو دیکھ کر ماسرہ حیا کے بوجھ سے اپنی پلکوں کو بار بار جنبش دے رہی تھی۔ قابل کی آنکھوں میں موجودہ جذبوں کی تپش سے اسے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ دنیا کا حسین ترین منظر کون سا ہے تو میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تمہارے چہرے پر بکھرے رنگوں کا نام لوں گا۔ خمار آلود لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ اس کی پیشانی پر اپنے لبوں کو رکھے وہ اسے عقیدت اور محبت کے پہلے لمح سے روشناس کروا گیا تھا۔ ماسرہ کو اپنی دھڑکنیں ایک دم تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو سختی سے آپس میں چپکا کر لرزتے لبوں سے مدھم آواز میں شاذ کے کانوں میں رس گھول گئی تھی۔ شاذ پلیز مجھے چینج کرنا ہے۔ اچھا ریلیکس، جاؤ اور جا کر چینج کر لو۔ شاذ کی بات پر وہ اٹھی اور واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ چینج کر کے وہ باہر آئی تو شاذ بھی چینج کر چکا تھا اور اب بیڈ پر براجمان ٹراؤزر شرٹ پہنے اسی کا منتظر تھا۔ اس کی بیڈ پر بیٹھتے ہی شاذ نے کمرے کی لائٹ آف کی اور 0 وولٹ کا بلب آن کیا۔ ماسرہ کی ہتھیلیوں میں کافی پسینہ آ گیا تھا۔ آج رات کے تقاضوں سے وہ خوب واقف تھی لیکن وہ پہلے اتوار کی سیڑھی پار کرنا چاہتی تھی۔ شاذ نے اسے بیٹھے دیکھا تو لیٹ گیا اور اس کے لیٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ ماسرہ جیسے ہی شاذ کی طرف سے کروٹ لے کر لیٹی، شاذ نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ ماسرہ نے سختی سے آنکھیں بند کر اس کی شرٹ کو پکڑا تھا۔ جب تک تمہارا اعتبار مجھ پر قائم نہیں ہوتا میں اپنے رشتے کو آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ اب سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ اس کی فکر بھانپ کر وہ نرم مگر دھیمی آواز میں بولا تو ماسرہ نے پرسکون ہو کر اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ یقیناً آگے کا سفر شاذ کی سنگت میں خوبصورت ہوگا۔ یہ سوچ ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ لے آئی تھی۔ شاذ نے اسے مسکراتے دیکھا تو مسکرا کر آنکھیں بند کر گیا۔ فاض کمرے میں داخل ہوا تو اس کا استقبال اندھیرے نے کیا۔ فاض نے دروازے کے پیچھے لگے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر جلدی سے کمرے کو روشن کیا تو سامنے ہی بیڈ پر افروزہ کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال بنا تھا۔ افروزہ کپڑے تبدیل کیے، میک اپ سے پاک چہرہ لیے بے نیاز سی بیڈ پر سو گئی تھی، شاید ایسا ظاہر کر رہی تھی۔ فاض جارحانہ تیور لیے اس کی جانب بڑھا اور افروزہ کی بائیں کلائی کو جھٹکا دے کر اسے بیڈ سے اٹھا کر سیدھا کیا۔ افروزہ جو بھی سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، فاض کی اس افتاد پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ افروزہ نے آنکھیں کھول کر فاض کو دیکھا جو کڑے تیور لیے اسے گھور رہا تھا۔ اس حرکت کی وجہ فاض نے بھینچی آواز میں سر لہجہ اپنائے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے آپ کی شکل نہیں دیکھنی تھی، اس لیے سوچا سو جاؤں تاکہ اپنے سوچے پر عمل کر سکوں، لیکن وار شیطان پھر بھی آپ میں گھس گیا اور میری نیند برباد کر کے رکھ دی۔ افروزہ آنکھیں مٹکاتے ہوئے معصومیت سے بول کر فاض کو تپانے لگی۔ بیوی ہو تم میری، اس لیے پہلی اور آخری بار وارن کر رہا ہوں، اپنی حرکتیں درست کر لو ورنہ دانستہ بات ادھوری چھوڑ کر وہ مقابل پر اپنا روب جھاڑنا نہیں بھولا تھا۔ ورنہ کیا؟ ہاں کیا کر لیں گے؟ گھر سے نکال دیں گے یا جان سے مار دیں گے؟ نہیں جان سے کیوں ماریں گے آپ بھلا؟ اس طرح تو ایک ہی بار جان چھوٹ جائے گی آپ کی۔ آپ ایسا کریں پھر سے میرے بھائی سے مل کر مجھے کھلونا سمجھ کر توڑ دیں گے۔ افروزہ نم آنکھوں سے اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے چیخ کر بولی تھی۔ فاض نے شوق نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ لگا کیا آگ کمینہ انسان۔ فاض بڑبڑا کر افروزہ کو دیکھنے لگا جو منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سو جاؤ تم، مجھے کچھ کام ہے، میں آتا ہوں۔ فاض نرمی سے بول کر وہاں سے جانے لگا جب افروزہ اس کے مقابل آئی تھی۔ پہلے میرے سوالوں کا جواب دیں۔ کیوں کیا میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ؟ کیا شکایت کر رہی ہوں میں بھی آپ جیسے بے حس شخص سے جس سے میرا اپنا بھائی شاید اپنے کسی مطلب کے لیے مجھے آپ کے پاس چھوڑ گیا؟ افروزہ کی گل فشانی پر فاض کا دل کیا تھا ایک رکھ کر اسے لگائے، لیکن وہ ایسا کر کے اسے خود سے مزید متنفر نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے کچھ تمہاری فضول باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور بہتر ہے اپنا دماغ ریلیکس کر کے سکون سے سو جاؤ۔ فاض نے نارمل انداز میں کہا تو افروزہ نے غصے میں آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ فاض نے ضبط سے اس کا یہ عمل دیکھا تھا۔ کیوں میرے سوالوں کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس؟ میرے بھائی نے کہا ہے انہوں نے آپ کو مجھ سے نکاح کرنے کے لیے مجبور کیا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ فاض نے نرمی سے افروزہ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر اپنا گریبان چھڑوایا۔ جب بولا تو لہجہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ مسز فاض شاہنواز، ایک بات ذہن نشین کر لیں اچھے سے، مرد چاہے کتنا بھی بے غیرت اور کمینہ کیوں نہ ہو، عورت اس کے ہاتھ اپنے گریبان پر برداشت نہیں کرتا، اور میں تو ٹھہرا سدھا کا بدلحاظ شخص، اس لیے آئندہ احتیاط کا دامن مت چھوڑیے گا۔ مجھے بس اتنا جاننا ہے کہ آپ نے مجھ سے کیوں نکاح کیوں کیا ہے؟ افروزہ اشکوں کو رخساروں کی زینت بنائے سراپا سوال بنی کھڑی تھی۔ انتہائی فضول سوال ہے ویسے، فاض نے مسکرا کر کہا تو افروزہ نے بے بسی سے لب بھینچے تھے۔ وہ کیوں اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہا تھا؟ یہ سوچ افروزہ کو مزید پریشان کر رہی تھی۔ اچھا جاؤ اور سو جاؤ، میں ذرا آہن کو دیکھ لوں۔ فاض کا نارمل انداز اسے مزید تیش دلا گیا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میرے بھائی نے کچھ پیسوں کی عوض مجھے بیچ دیا ہے اور اب میں آپ کی یہاں بیوی نہیں بلکہ رکھیل۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، شٹ یور ماؤتھ اور ادروائز آئی ول کل یو۔ فاض کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا اور افروزہ کی گال کی زینت بجا۔
تھا۔ اس کے لفظوں نے فاز کو غصے کی ہر حد پار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ افروزہ نے بے یقینی سے فاز کو دیکھا تھا۔ وہ گدھا، الو کا پٹھا، کمینہ انسان اتنا بے غیرت نہیں ہوا کہ بہن کا سودا کر دیتا۔ اس نے تمہاری حفاظت کرنے کے لیے سب کچھ کیا۔ جانتی ہو تمہاری وجہ سے وہ اتنی ٹینشن میں تھا کہ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا، اور تم اسے خود غرض کہہ رہی ہو۔ لعنت ہے ایسی یقین پر جو ایک بھائی کو ہی مجرم بنا دے۔ فاز گراتے ہوئے بولا تو افروزہ کی آنکھوں میں بے چینی کے تاثر میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ تو لفظ نفسیاتی ڈاکٹر پر ہی اٹک گئی تھی۔ دوست ہے وہ میرا، کالج یونیورسٹی تک کا سفر ہم نے اکٹھے طے کیا تھا۔ ہر پرابلم اور ہر بات ایک دوسرے سے ہم لوگ شیئر کرتے تھے۔ وہ بے حس نہیں رہا کبھی، لیکن شاید ایسا ظاہر ضرور کرتا رہا۔ اسی مخلصی کی حد تھی کہ وہ خود تو مجرم بنتا قبول کر گیا، مگر تمہیں تمہاری نظروں میں گنہگار نہیں ہونے دیا۔ فاز کی باتوں پر وہ بس خاموشی سے سر جھکائے اس کی باتیں سن رہی تھی، جبکہ آنسو متواتر آنکھوں سے فرش پر گر رہے تھے۔ جب میری شادی ہونی تھی تو اس نے مجھے کہا تھا، ریبا ایک خود غرض لڑکی ہے، لیکن میں اپنی محبت میں اتنا اندھا تھا کہ الٹا اسی سے رشتہ توڑ بیٹھا۔ ہمارا زندگی میں پہلی دفعہ جھگڑا ریبا کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس جھگڑے کی وجہ سے وہ میری شادی پر بھی نہیں آیا تھا۔ مجھے اس کی ناراضگی بے وجہ لگتی تھی، مگر پھر جب ریبا سے میرا رشتہ ختم ہوا اور ماما پاپا کی ڈیتھ ہوئی تو وہ پھر آ گیا مجھے سہارا دینے۔ میرے ہر غم میں میرے ساتھ تھا۔ میں بہت ٹوٹ چکا تھا۔ آہن کو میری ہمت اسی نے بنایا ہے۔ اسی نے کہا تھا کہ تمہیں صرف آہن کے لیے جینا ہے۔ پھر ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ آہن کی دائیں ٹانگ میں ٹیومر ہے۔ اس خبر سے مجھے لگا زندگی پھر سے ختم ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اس کا علاج بر وقت کروا کر وہ اسے کسی بھی بڑے نقصان سے بچا سکتے ہیں، اور اگر علاج نہ کروایا گیا تو شاید وہ کبھی چل نہ سکے۔ میں نے یہ بات صرف حاتم سے شیئر کی تھی۔ اسی نے مجھے کہا کہ میں آہن کو لے کر ابراڈ چلا جاؤں اور وہاں جا کر اس کا علاج کرواؤں، کیونکہ اگر یہاں رہ کر اس کا علاج کرواتا تو شاید گھر والوں کے زخموں میں مزید اضافہ ہو جائے۔ سب نے مجھے خود غرض اور مطلبی سمجھا، لیکن میں کسی بھی کی بات پر کان دھرے بغیر آہن کو لے کر یہاں سے چلا گیا۔ حاتم نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی بہن کا رشتہ اس کے چچا نے مانگا ہے اور میں نے ہاں کر دی ہے۔ معمول کی باتیں ہمارے درمیان ہوتی رہی تھیں۔ پھر داجی کی طبیعت جب خراب ہوئی تو میں پاکستان آ گیا۔ یہاں سے جانے کے 2 سال بعد آہن کی سرجری ہوئی تو ڈاکٹرز نے اسے کچھ ہدایات کے بعد بالکل ٹھیک قرار دے کر میرے ساتھ گھر بھیج دیا۔ 1 سال تک وہ میرے ہاتھوں میں رہا تھا۔ میں اسے بالکل چلنے نہیں دیتا تھا۔ آہستہ سے اس نے چلنا شروع کیا اور پھر اسکول جانے لگا، لیکن اس کا علاج ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ ابھی باقی تھا جو مزید 2 سال جاری رہا تھا۔ اب وہ مکمل فٹ ہے۔ داجی کی طبیعت سنبھلی تو میں نے واپس جانا چاہا، لیکن حاتم کو پریشان دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ تمہاری شادی کرنا چاہتا ہے اور چچا چچی نے جہیز کی کافی بڑی ڈیمانڈ رکھی ہے۔ میں حیران تھا۔ میں نے مدد کرنے کی کوشش کی تو اس نے اپنی خودداری کے آگے مجھے منع کر دیا۔ وہ کبھی تم سے غافل نہیں رہا تھا، بلکہ تمہارے لیے وہ اپنے چچا چچی کی ڈیمانڈ پوری کرنے میں مصروف تھا۔ وہ اپنی بیوی شہرین کی ذہنیت کو جانتا تھا، اس لیے اس نے شہرین سے کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ تمہارے لیے ایک گھر اور ایک سیکنڈ ہینڈ کار کا انتظام بھی کر چکا تھا، لیکن وقت نے ایسا وار کیا کہ اس کی پلاننگ ادھوری رہ گئی۔ ایک دن اسے اپنے کسی جاننے والے سے پتہ چلا کہ تمہارا منگیتر دبئی میں سمگلنگ کرتا ہے۔ اپنی یہی پریشانی اس نے مجھ سے شیئر کی تھی۔ میں نے اسے رشتہ ختم کرنے کا کہا تو جانتی ہو اس کا جواب کیا تھا؟ بولتے ہوئے فاضل رک کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو شرمندگی کے باعث مزید جھک گیا تھا۔ پاگل انسان بولتا ہے اگر میں نے رشتہ ختم کیا تو لوگ میری بہن پر باتیں کریں گے، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میں نہیں چاہتا اس پر کوئی بات آئے کہ مینا محبت نہیں عقیدت بھی رکھتا ہے تم سے، کیونکہ تم بقول اس کے پاس اس کے ماں باپ کی آخری نشانی ہو۔ سالہ عجیب ہی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، کرنے دے، چند دن کریں گے پھر بھول جائیں گے، لیکن اس کا جواب مجھے شرمندہ کر گیا۔ بولتا ہے وہ چند بھی میری بہن کے آنسو مجھ پر ضابط کی طرح نازل ہوں گے۔ وہ تمہاری بھابھی کے سامنے اسے کچھ نہیں کہتا تھا کیونکہ وہ شہرین کی طبیعت سے واقف تھا۔ اگر کچھ کہنا ہوتا تو وہ گھر چھوڑ کر جانے کی دھمکی دیتی، اور اگر وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی تو اس کے بچے ماں باپ کے تڑپ سکتے تھے جیسے وہ اور تم تڑپے ہو اپنے بابا کو یاد کر کے۔ ہاں، کمرے میں اس کو نرمی سے سمجھاتا ضرور تھا۔ پھر ایک دن تم میری کمپنی میں جاب کے لیے آئی تو مجھے دیکھتے ہی تمہیں پہچان گیا تھا۔ ہاں، جب پہلی ملاقات ہوئی تھی میڈیکل اسٹور پر تب تمہیں نہیں جانتا تھا، کیونکہ تمہاری تصویر میں نے حاتم کے موبائل میں اس واقعے کے کچھ دن بعد دیکھی تھی۔ اس کی عزت میری عزت تھی، اس لیے میں نے تمہیں آہن کے کیئر ٹیکر بننے کا کہا، کیونکہ آفس میں ہر کسی کی نظروں کو روکنا میرے بس میں نہیں تھا۔ جب تمہاری شادی کی تاریخ رکھی جانی تھی تو آہن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں جلد بازی میں تمہیں آفس میں ہی بھول گیا۔ تمہاری زبان کے نصرت تو شروع سے ہی ماشاءاللہ تھے، اس لیے میں جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتا جسے تم غصے میں آ کر جاب چھوڑ جاؤ، لیکن میں ناکام رہا اپنے اس مشن میں۔ تمہیں جاب سے روک کر میں صرف تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ تمہارا بھائی اس قابل ہے تمہارا خرچہ اٹھا سکے۔ میں آہن کے لیے مسجد سے دعا کر کے نکل رہا تھا جب میرے دماغ میں آفس آیا اور اس میں قید تو میں جلدی سے آفس آیا، اور ابھی راستے میں تھا جب مجھے حاتم کی کال آئی کہ تمہارا سو کال منگیٹر تمہیں یہاں شادی کر کے لے کے جا کر اسمگل کرنے والا ہے۔ بس اسی وجہ سے پھر ہم دونوں نے مل کر تمہیں بغیر احساس دلائے تمہارے گھر سے نکالا، اور اس دوران میں اسے
تمہاری لیے شادی کی بات کر چکا تھا، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر تمہیں اپنے گھر لے آیا اور مختصر یہ کہ تمہیں یہ احساس دلایا بھی گیا تم پر کوئی احسان کیا جا رہا ہے، تمہیں مضبوط بنا کر یہ یقین دلایا کہ تمہارے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ پھر تمہیں جان بوجھ کر ہرٹ کرنا اور اینڈ آل ڈیٹ وہ سب جان بوجھ کر کرتا تھا، کیونکہ تمہارے اعتماد میں ذرا سی کمی بھی تمہارے بھائی کو برداشت نہیں تھی۔ فاز خاموش ہوا تو افروزہ کا دل کیا خود کو کچھ کر لے۔ میں معذرت نہیں کروں گا اپنے کسی لفظ کی، کیونکہ ان لفظوں کی وجہ سے میں حاجم سے کافی مار کھا چکا ہوں، فاز ہلکے پھلکے لہجے میں بولا تو افروزہ بنا اس کی بات کا جواب دیے کمرے سے باہر چلی گئی۔ فاز نے حیرانگی سے اس کا یہ رد عمل دیکھا، لیکن ہوش میں آتے ہی اس کے پیچھے گیا تھا۔ بیوقوف بھائی کی بہن! فاز بڑبڑا کر اس کے پیچھے گیا تھا۔ ٹیرس کے کھلے دروازے کو دیکھ کر وہ وہاں آیا تو سامنے کا نظارہ اسے ساکت کر گیا تھا۔ سامنے افروزہ روتے ہوئے موبائل ہاتھ میں تھامے حاتم سے بات کرتے ہوئے چکر کاٹ رہی تھی۔ مطلب شادی کی رات کو بھی یہ دونوں بہن بھائی مجھے تپانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنے والے۔ فاز خود سے بڑبڑاتے ہوئے افروزہ کی جانب بڑھا تھا۔ افروزہ جو کمرے سے آتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل سے فاز کا موبائل اٹھا کر ٹیرس پر آئی تھی اور حاتم کو کال کر کے روتے ہوئے معافی مانگ رہی تھی، بے ساختہ رکی تھی، کیونکہ سامنے ہی فاز خان اپنی ازلی انداز میں پیشانی پر شکنیں ڈالے، ہاتھوں کو کمر کے پیچھے باندھے، سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ بھائی میں آپ سے صبح بات کروں گی، یہ بول کر افروزہ نے کال ڈراپ کر دی اور فاز سے نظریں چرا کر وہاں سے جانے لگی۔ میرا موبائل! فاز اس کے پلٹنے پر سرد انداز میں بولا تو وہ خفت کا شکار ہوتے ہوئے اس کا موبائل اس کی طرف بڑھانے لگی۔ وہ مجھے بھائی سے بات کرنی تھی اور میرا موبائل 2 دن پہلے ہی ٹوٹ گیا تھا تو اس لیے آپ کا لے کر آئی۔ افروزہ سر جھکا کر مجرم کی طرح وضاحت دیتے ہوئے فاز کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ کل موبائل آ جائے گا، اب جاؤ کمرے میں ریسٹ کرو، میں آہن کو دیکھ لوں۔ فاز کے نرم رویے پر افروزہ کے دل کی دھڑکن بے ساختہ تیز ہوئی تھی۔ اپنا سر اس بات میں ہلا کر وہ وہاں سے جانے لگی، مگر پھر کچھ یاد آنے پر رکی اور پلٹ کر فاز کو دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھتا رہا تھا۔ شکریہ، مدھم الفاظ میں بولتے ہوئے وہ فاز خان کے ضبط کو آزمانے لگی تھی۔ کس لیے؟ میری حفاظت کے لیے۔ ایکچولی میں بھائی کو سمجھاؤں گی اور جیسے ہی حالات تھوڑے ٹھیک ہوں گے میں آپ سے طلاق لے لوں گی۔ آپ نے میری اور بھائی کی اتنی مدد کی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور افروزہ سر جھکائے بنا اس کے چہرے پر پھیلتے غصے کی سرخی کو دیکھتے بولی جا رہی تھی جب فاز کا ضبط ٹوٹا تھا۔ انف افروزہ! فاز خان ایک دھار نما آواز پر وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ نکاح کوئی مذاق نہیں افروزہ بی بی جی سے چپ چاپ چاہا کر لیا جائے اور جب چاہا کھیل سمجھ کر ختم کر لیا جائے۔ بیوی ہو تم میری میری ذمہ داری۔ تمہیں اگر لگتا ہے کہ میں اتنا اچھا ہوں جو بغیر کسی فائدے کے تم سے نکاح کروں گا تو تم غلط سوچ رہی ہو۔ فاز شاہ نواز خان کبھی بھی نقصان کا سودا نہیں کرتا۔ فاز کی بات پر افروزہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھلکتی سرخی مقابل کو اس کے تیش کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں سکی تھی، اس لیے دوبارہ سر جھکا گئی تھی۔ میں اتنا اچھا نہیں ہوں کہ بغیر فائدے کے کوئی کام کروں۔ آہن تم سے اٹیچ ہو گیا تھا، اس لیے میں نے سوچا تمہیں ہمیشہ کے لیے اس گھر میں لے آؤں تاکہ میرا بیٹا بالکل ہرٹ نہ ہو۔ اپنے بیٹے کے لیے شادی تو کیا، میں کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ فاز کے لفظوں پر افروزہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے بے تاثر چہرے سے افروزہ کو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، لیکن اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لفظ افروزہ کے دل میں موجود اس کے لیے چھوٹے سے سافٹ کا کارنر کو سختی سے بند کر گئے تھے۔ دبدبائی نظروں سے فاز کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ زخمی سا مسکرائی تھی۔ شکریہ مجھے میری اوقات بتانے کے لیے، افروزہ بھرائے لہجے میں بول کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ انتہائی بے وقوف ہے بھائی کی بہن، طلاق لے گی جیسے اگلے بندے کے کوئی احساسات ہی نہیں ہے نا ایڈیٹ۔ فاز بڑبڑاتے موبائل کو دیکھنے لگا جہاں حاتم کا میسج آیا ہوا تھا۔ فاز نے میسج اوپن کیا تو سامنے لکھے لفظوں پر اس کے منہ سے بے ساختہ گالی نکلی تھی۔ میری بہن کو ذرا سا بھی ڈانٹا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور ہاں کل اس کا ناشتہ میں لاؤں گا، اور اگر اس کے چہرے پر ذرا سا بھی افسردگی ہوئی تو اپنی خیر منانا تم۔ دوسری مرتبہ میسج پڑھ کر وہ مسکرایا تھا۔ یہ بھائی اور بہن تمہیں پاگل کر دیں گے فاز خان۔ فاز خود سے بولتے ہوئے آسمان پر موجود چاند کو دیکھنے لگا جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اگلی صبح روشنی والی تھی، غم کے بادل چھٹ چکے تھے۔ شاہ نواز مینشن میں سب لوگ معمول سے ذرا لیٹ اٹھے تھے۔ حرات داجی کے حکم پر سب کو ناشتے کا پیغام دے آیا تھا۔ شاز ماسرا کے ہمراہ لاؤنج میں داخل ہوا تو داجی بے ساختہ مسکرائے تھے۔ مارشل لائٹ پنک کلر کی فراک میں ہلکا سا میک اپ اور جویلری پہنے سر پر دوپٹہ سجائے شاز کے پیچھے چلتے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاز بلیک کلر کی شلوار قمیض پہنے مسکراتے ہوئے کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آہن جو ماز کے ساتھ رات کو سویا تھا منہ دھو کر ماز کے ساتھ والی کرسی پر منہ پھیلائے بیٹھا تھا۔ ماز مسلسل اسے ملانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پھر شاز اور ماسرا کو آتے دیکھ کر چپ ہو گیا۔ حرات بھی مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور اب شاز کو دیکھ کر آواز بلند سلام کرنے لگا۔ السلام علیکم۔ حرات کے سلام پر شاز نے اس کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ شاز نے اسے گھورا تھا۔ وعلیکم السلام داجی، کیسے ہیں آپ؟ شاز حرات کو گھورتے ہوئے داجی سے مخاطب ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، ہماری بہو کیسی ہے؟ داجی نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا تو معاشرہ مسکرا کر بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں داجی، میرے شہزادے کو کیا ہوا ہے؟ معاشرہ کا جواب سننے ہی شاز آہن کو دیکھ کر ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ ماز نے آنکھوں سے شاز کو کچھ اشارہ کیا تو وہ سمجھ کر مسکرا گیا۔
اس سے پہلے وہ کچھ بولتا فاز کی آواز ڈائننگ ٹیبل پر گونجی تھی۔ السلام علیکم ایوری ون۔ فاز کی آواز پر سب متوجہ ہوئے تھے۔ داجی نے فاز سے چند قدم کے فاصلے پر آتی افروزہ کو دیکھا جو ہلکے سبز رنگ میں میک اپ کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ فاز نیوی بلو 4 پیس سوٹ پہنے ماحول پر چھا گیا تھا۔ اپنی کرسی پر براجمان ہوتے ہی فاز نے آہن کو دیکھا تھا۔ آہن میری جان ڈیڈ کے پاس آؤ۔ فاز نے محبت سے نرم آواز میں اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ آہن منہ پسور کر اپنی پلیٹ میں موجود آملیٹ کو کھانا شروع ہو گیا تھا۔ فاز نے حیرانگی سے اس کی اگنورنس کو دیکھا تھا۔ فاز اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ ڈیڈ کی جان، ڈیڈ سے ناراض ہے کیا؟ سب گھر والے ان دونوں کی طرف متوجہ تھے۔ آہن بولا کچھ نہیں، لیکن اپنا سر اس بات میں ہلا کر وہاں موجود تمام نفوس کو ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کیا غلطی ہوئی ہے ڈیڈ سے؟ اب آپ نے مجھے رات کو اپنے پاس کیوں نہیں سلایا؟ مجھے چاچو کے پاس سلا کر خود روز مما کے ساتھ سو گئے۔ آہن کی بات پر فاز بے ساختہ گڑبڑایا تھا جبکہ افروزہ کا چہرہ ایک لمحے میں سرخ ہوا تھا۔ باقی تمام لوگ سر جھکا کر مسکراہٹ روکنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ آپ نے خود کہا تھا کہ آپ کو ماس چاچو کے پاس سونا ہے۔ فاز نے اسے یاد دلایا جو کل رات کو ماس کے پاس سونے کی ضد کر رہا تھا۔ اس لیے تو فاز کل رات بے چین رہا تھا کیونکہ وہ شاز کے ساتھ تو سو جاتا تھا مگر ماس کے ساتھ نہیں سوتا تھا۔ ڈیڈ آپ کی غلطی تھی، اب مجھے بلیم نہیں کریں۔ آپ مجھے زبردستی اپنے پاس سلا سکتے تھے۔ آپ جانتے ہیں میں آپ کے پاس کمفرٹیبل ہوتا ہوں۔ آہن معصومیت سے بولتے ہوئے فاز کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ کی جان، نیکسٹ ڈیڈ خیال رکھیں گے اس بات کا۔ 2 لارج پیزا ود ایکسٹرا چیز آپ کی سزا ہے۔ آہن کی بات پر ماز اور شاز کا کہکا وہاں گونجا تھا۔ اوکے اب بیک فرسٹ کرو اور تیار ہو جاؤ کیونکہ ہمیں کہیں جانا ہے۔ فاز بولتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ کہاں جانا ہے لالا؟ شاز سے پوچھا تو سب بھی اس کے جواب کے منتظر تھے۔ عدالت جانا ہے شاز، اور آہن کی حاضری ضروری ہے آج۔ فاز پاٹ لہجے سے بولا تو وہاں سب کو سام سونگ گیا تھا۔ انشاءاللہ فاز فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ داجی نے ان کی ہمت بندھائی تھی لیکن دل اندر سے عجیب وسوسے کا شکار ہو گیا تھا۔ انشاءاللہ شاز اور ماج زبان بولے تھے۔ اوکے ڈیڈ، میں مما کو بولتا ہوں مجھے تیار کر دے۔ اب سے وہی مجھے تیار کریں گی کیونکہ آپ کو بھی انہوں نے تیار کیا نا آج، اس لیے تو آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ آہن کی بات پر افروزہ سٹپٹائی تھی جبکہ شاز اور ماز نے بمشکل مسکراہٹ روکی تھی۔ افروزہ وہاں سے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی کیونکہ آہن اپنی معصوم باتوں کا نشانہ لاشعوری طور پر اسے ہی بنا رہا تھا۔ فاز نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر آہن سے باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ یہ عدالت پاکستانی قانون کے مطابق آہن فاز خان کو بالغ ہونے تک اپنی ماں کے پاس ہی رہنے کا حکم دیتی ہے۔ نہیں، مجھے ڈیڈ کے پاس جانا ہے۔ ڈیڈ پلیز مجھے آپ کے پاس جانا ہے۔ آہن چیختے ہوئے بول کر مسلسل رو رہا تھا۔ اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا جبکہ فاز بے بسی سے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے بیٹے کو روتے دیکھ رہا تھا۔ عدالت میں گونجنے والے جج کے الفاظ سے اپنی سماعتوں پر ہتھوڑے کی مانند ضربے لگاتے محسوس ہو رہے تھے۔ آج عدالت کی آخری سنوائی تھی۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کو دیکھ کر عدالت نے فیصلہ پاکستانی قانون کے مطابق اریبہ کے حق میں دیا تھا۔ مغرور سا چہرہ لیے وہ آہن کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جا رہی تھی جبکہ شاز نم ہوتی آنکھوں سے آہن کو دیکھ رہا تھا۔ آہن اتنی اونچی آواز میں رو رہا تھا کہ وہاں موجود تمام لوگ ہی اس کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ عدالت کے فیصلے کے بعد جب آہن کو فاز کی بجائے اریبہ نے اپنی گود میں اٹھایا اور کہا کہ آج سے وہ اسی کے ساتھ رہے گا، وہ اس کی مما ہے، وہ تب سے فاز کو پکار رہا تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر وہ فاز کو پکارتے ہوئے مسلسل رو رہا تھا۔ رونے کے باعث اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہاں موجود پولیس اہلکار فاز کو دیکھ رہے تھے جو نچلے لب کو دانتوں میں دبائے ضبط کرنے کے باوجود رو رہا تھا۔ مجھے 5 منٹ اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے پلیز۔ فاز خان کی بے بس آواز اریبہ کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے چلتے قدم بے ساختہ تھمے تھے۔ وہ پلٹ کر رکی تھی۔ نہ جاتے ہوئے بھی اس نے آہن کو نیچے اتارا تھا۔ کچھ تھا فاز خان کے لہجے میں کہ اریبہ حسن کو اپنا فیصلہ غلط لگ رہا تھا۔ آہن بھاگتے ہوئے فاز کے پاس پہنچا جو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر آہن کو خود میں بھیج گیا تھا۔ شاز سر جھکا کر رو دیا تھا۔ ڈیڈ مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں۔ ڈیڈ پلیز مجھے روز ماما کے پاس جانا ہے۔ آہن روتے ہوئے اس کی گردن میں منہ دیے بو رہا تھا۔ کتنا بے بس تھا وہ کہ چاہ کر بھی اس کے آنسو صاف نہیں کر سکتا تھا۔ بے بسی کی انتہا تھی کہ وہ آہن کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا۔ آہن ڈیڈ کی جان، نو مجھے گھر جانا ہے بھی پلیز ڈیڈ۔ آہن کی ایک ہی رٹ تھی۔ شاز کا دل کر رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ آہن کے رونے پر اس کا دل بھی خون ہو رہا تھا۔ آہن لیسن ٹو می، نو مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے گھر جانا ہے۔ آہن اب کی بار اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر التجائی انداز میں بولا تھا۔ آہن آپ کو اب بھی ان آنٹی کے ساتھ جانا ہے اور نو، آئی سیڈ نو، آئی جسٹ وانٹ ٹو گو ہوم، پلیز پلیز چاچو مجھے اپنے گھر جانا ہے، ڈیڈ کو بولے نا۔ آہن غصے سے فاز کی بات درمیان میں کاٹ کر شاز کا بازو پکڑ کر بولا۔ ہیزل گرین آنکھیں امید سے بھری تھیں جبکہ شاز کے چہرے پر صرف بے بسی تھی۔ دیکھو چیمپ، ڈیڈ کی بات سنو پہلے۔ شاز نے اپنی سی کوشش کی مگر وہ مسلسل انکاری تھا۔ ڈیڈ مجھے گھر جانا ہے داجی کے پاس، آپ جانتے ہیں مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی۔ ماسٹر چاچو کے ساتھ کون کھیلے گا ڈیڈ؟ اور روز ماما کے ساتھ پیزا کون بنائے گا؟ ماسٹر چاچی کے ساتھ باتیں کون کرے گا؟ اور شاز چاچو کے ساتھ یونیورسٹی کون جائے گا؟ آپ کو بھی تو آہن کی ضرورت ہے ڈیڈ، آہن صرف آپ کے ساتھ جائے گا پلیز۔ اپنی اہمیت کو بتاتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے شدت سے رو دیا۔
اپنے ساتھ ساتھ وہ وہاں موجود فاز اور شاز کے علاوہ پولیس اہلکاروں کی آنکھیں بھی نم کر گیا تھا۔ آئی پرومس ڈیڈ کی جان، بس چند دن پھر میں آپ کو واپس لے آؤں گا۔ فاز نے آہن کو دیکھ کر کہا تو آہن نے ناراضگی سے اسے دیکھا تھا۔ نو ڈیڈ، مجھے کوئی پرومس نہیں چاہیے، بس ہو گیا ڈرامہ، اب چلو یہاں سے تم۔ اریبہ کی آواز فاز کو باقی لفظ اپنے لبوں پر روکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ آہن کا ہاتھ اس کی گرفت میں تھا، وہ مچل کر اسے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے ڈیڈ کے پاس رہنا ہے، چھوڑو مجھے یو باسٹرڈ۔ آہن چیختے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنے دانت گاڑ گیا تھا۔ اریبہ نے درد سے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت ڈھیلی تو وہ جلدی سے فاز کے گوشت میں چھپا تھا، جیسے وہ اسے اس عورت سے دور لے جائے گا۔ آہن پلیز اپنی مما کو تنگ مت کرو اور چلو، نانا نانی انتظار کر رہے ہوں گے۔ اریبہ کو اس کی حرکت پر غصہ تو بہت آیا، مگر عدالت کا خیال کرتے ہوئے وہ خود کو کسی بھی غلط قدم سے روک گئی تھی۔ جاؤ آہن، فاز نے اسے خود سے الگ کیا تو آہن ایک دم چپ ہوا تھا۔ بے یقینی سے وہ فاز کو دیکھنے لگا۔ I just hate you ڈیڈ، I hate you۔ جذباتی انداز میں بول کر وہ اریبہ کی طرف پلٹ گیا تھا۔ فاز کے کندھے ایک دم سے جھکے تھے۔ آہن کے لفظوں نے اس کی رہی سہی ہمت بھی ختم کر دی تھی۔ اریبہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر آہن کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ شاز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ لالا ہمت۔ فاز اس کی بات سنے بغیر وہاں سے اٹھا اور تقریباً بھاگتے ہوئے عدالت سے نکلا تھا۔ ٹائی کو کھینچ کر اتارتے ہوئے وہ گریبان کے بٹن کھولنے لگا۔ اسے گھٹن ہو رہی تھی اس عدالت میں، وہ بھاگ جانا چاہتا تھا یہاں سے۔ آہن کے لفظوں نے گویا اسے سانس چھیننے کی کوشش کی تھی۔ شاز بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا، مگر تب تک وہ گاڑی لے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ شاز نے نم ہوتی آنکھوں سے گاڑی کو خود سے دور جاتے دیکھا تھا۔ کیسا قانون تھا جو ایک باپ کے جذبات کو کچل کر اس کے بیٹے کو اسے الگ کر گیا تھا۔ وہاں موجود سب لوگ خاموش تماشائی تھے، کیونکہ سب لوگ تقریباً روز ہی یہ نظارہ وہاں دیکھتے تھے۔ ان کے لیے یہ معمولی بات تھی، لیکن فاز خان کو اپنی دنیا اجڑتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بے موت مارا گیا تھا، اس کی سانسوں کو اریبہ نے اپنے قید میں کر لیا تھا۔ وہ جیت گئی تھی اپنے بدلے میں، جبکہ ایک باپ کی شفقت ہار گئی تھی۔ زندگی کے اس موڑ پر آ کر فاز خان کی روح کرچیوں میں بکھیر گئی تھی۔ قسمت دور کھڑی جہاں اس آزمائش پر مسکرا رہی تھی، وہیں تقدیر سنجیدہ سی آنے والی وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی شاز لاؤنج میں داخل ہوا، سامنے ہی افروزہ وہاں چکر کاٹتے ہوئے نظر آئی۔ بے چینی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ ماسرا بھی داجی کے پاس صوفے پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ شاز اپنی سرخ آنکھیں لیے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ افروزہ جلدی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ شاز، لالا، عدالت نے کیا فیصلہ کیا اور آہن کہاں ہے؟ افروزہ کے سوال پر ماسرا اور داجی بھی اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ سر جھکا کر وہ اپنے آنسوں کو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اس کی خاموشی پر افروزہ کا دل ڈوبا تھا۔ شاز، لالا، آہن کہاں ہے؟ افروزہ نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ خاموش تھا، شاید لفظوں کو سوچ رہا تھا کہ جو اسے ان سب کے سامنے استعمال کرنے تھے۔ داجی اس کی خاموشی کی طوالت کو دیکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھے تھے۔ شاز، تمہاری بھابھی کچھ پوچھ رہی ہیں، آہن کہاں ہے؟ کیا وہ فاز کے ساتھ ہے؟ اور عدالت نے کیا فیصلہ کیا؟ داجی کی آواز پر اس نے سر اٹھایا اور اپنے آنسوں پر موجود تمام حدود کو توڑ کر اپنے چہرے کو اشکوں سے تر کر گیا تھا۔ داجی کے دل میں اندیشہ اٹھا تھا کہ کچھ غلط ہونے کا تھا، لیکن دماغ ماننے سے انکاری ہو رہا تھا۔ داجی، سب کچھ ختم ہو گیا، وہ لے گی ہمارے آہن کو۔ عدالت نے فیصلہ اس کے حق میں دیا۔ شاز کے لفظوں پر جہاں داجی کے کندھے جھکے تھے، وہیں افروزہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی تھی۔ ماسرا کے چہرے پر بھی دکھ کا تاثر ابھرا تھا۔ کیا مطلب ہے لالا؟ وہ عورت کیسے ہمارے آہن کو لے کر جا سکتی ہے؟ فاز کہاں ہے؟ انہوں نے کیسے جانے دیا؟ کیوں کچھ نہیں کر سکے آپ دونوں؟ افروزہ چیختے ہوئے بولی تھی، اس کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھی۔ شاز، عدالت کے اس کے حق میں فیصلہ کیسے دے سکتی ہے؟ داجی نے شوق لہجے میں پوچھا تھا۔ داجی کے لفظوں پر ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں کی زینت بنی تھی۔ داجی، اس ملک کا قانون اندھا ہے۔ جج کے مطابق آہن کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک تو پہلے اسے بچہ سمجھا گیا، پھر جب وہ بولا تو جج نے کہا بچے کی بات کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ لالا کے پاس ہوتے ہوئے بھی آہن کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ مختصر یہ کہ جج بھی شاید بک گیا تھا۔ شاز کی بات پر داجی کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ فاز کہاں ہے شاز؟ داجی کو اپنی آواز کسی خواہش میں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، وہ عدالت سے گاڑی لے کر نکلے تھے، پھر پتہ نہیں کہاں گئے ہیں۔ شاز کے جواب پر داجی کے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ افروزہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی، جبکہ ماسرا داجی کا ہاتھ پکڑے نم آنکھوں سے شاز کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو سرخی مائل ہو گیا تھا۔ تقدیر نے 11 وار کر کے فاز خان کی روح کو چھلنی کیا تھا، لیکن جب وقت پھر بھی امید کی ڈوری ہاتھوں میں تھامے قسمت سے لڑنے کے لیے تیار تھا۔ گاڑی حسن ہاؤس کے پورچ میں رکی تو لان میں بیٹھے حسن صاحب، جو اپنی بیوی کے ہمراہ چائے پی رہے تھے، متوجہ ہوئے تھے۔ اریبہ مغرورانہ مسکراہٹ لیے گاڑی سے اتری تھی اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر آہن کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالنے لگی۔ آہن رو رو کر اب مشکل خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی ہیزل گرین آنکھیں سوجن کا شکار ہو چکی تھیں۔ دو دھیا رنگت میں سرخی واضح ہو رہی تھی۔ سر پر بینڈیج ابھی بھی لگی تھی۔ آہن کو اریبہ کے ساتھ دیکھ کر دونوں میاں بیوی اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ آہن کو لے کر حسن صاحب کے پاس آئی تھی۔ ڈیڈ، میں کیس جیت گئی، فاز خان ہار گیا۔ اریبہ خوشی سے بولی تو اس کی ماں کا ہاتھ بے ساختہ دل پر گیا تھا، جبکہ حسن صاحب نے تعصب سے اریبہ کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر ایک باپ سے بیٹے کو الگ کرنے کا ذرا بھی افسوس نہیں تھا۔ ڈیڈ، میٹ مائی سن آہن۔
ریبا آہن کو ان دونوں کے آگے کرتے ہوئے بولی تھی۔ آہن کے چہرے کو دیکھ کر حسن صاحب کو اپنی تربیت پر افسوس ہوا تھا۔ ریبا تم نے اچھا نہیں کیا۔ اپنی ماں کی آواز پر وہ ان کی جانب پلٹی تھی۔ بہت خوش ہوں، فائنلی میں نے اس گھٹیا انسان کو شکست سے دوچار کر دیا۔ بہت اکڑ تھی نا اس میں، آج ایسا گڑ گڑایا میرے سامنے کہ میرے دل کے اندر تک ٹھنڈک پہنچ گئی تھی۔ خیر اپنا لیکچر فی الحال کسی اور وقت کے لیے ادھار رکھیں، اس کا خیال رکھیے گا کیونکہ میں کلب جا رہی ہوں، رات کو دیر سے واپس آؤں گی۔ ریبا یہ بول کر واپس گاڑی کی جانب بڑھ گئی، جبکہ آہن خاموشی سے اسے زیادہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں نے تب تک اس کا پیچھا کیا تھا جب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلی نہیں گئی تھی۔ آہن بیٹا کیسے ہو آپ؟ حسن صاحب نے گہری سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے آہن کو مخاطب کیا تھا۔ مجھے میرے ڈیڈ کے پاس جانا ہے، آپ پلیز اس آنٹی کو بولیں مجھے جانے دیں، میرے ڈیڈ بہت پریشان ہو رہے تھے، پلیز انکل۔ آہن کی بات پر حسن صاحب سختی سے اپنے لبوں کو پیوست کر کے اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے تھے۔ میں آپ کا انکل نہیں ہوں، نانا ہوں، اور یہ آپ کی نانی۔ آپ آج سے ہم دونوں کو نانا نانی ہی بلاؤ گے۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ میری ساری باتیں مانو گے تو میں آپ کو آپ کے ڈیڈ کے پاس واپس بھیج دوں گا۔ حسن صاحب کی بات پر اس کا بجھا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ آپ سچ نہیں مجھے میرے ڈیڈ کے پاس واپس بھیج دیں گے نا؟ آہن خوشی سے پرجوش انداز میں پوچھنے لگا۔ جواب میں حسن صاحب نے اپنا سر اس بات پہ ہلا دیا۔ تھینکس نانا، آہن حسن صاحب کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ حسن صاحب نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ نانا کی جان، اب نانی سے بھی ملو۔ حسن صاحب کی بات پر وہ اپنی نانی کی جانب متوجہ ہوا جو نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ مجھے ڈیڈ کے پاس جلدی بھیج دیں گے نا؟ آہن معصومیت سے آنکھوں میں امید کے چراغ روشن کی حسن صاحب کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ حسن صاحب نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا تھا آہن کو فاز کے پاس واپس بھیجنے کا، لیکن چند دن بعد، کیونکہ وہ ریبا کو فورس نہیں کر سکتے تھے۔ ایسا کرنے سے ریبا آہن کو یہاں سے لے کر جا سکتی تھی۔ کچھ حکمت عملی بنا کر وہ ریبا کو سمجھانا چاہتے تھے، اسے اس کی غلطی کا احساس دلا کر آہن کو واپس بھیجنا چاہتے تھے، جو شاید اب مشکل تھا۔ ہاں میری جان، آپ بیٹھو، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ آہن کے گال پر بوسہ دے کر مسز حسن وہاں سے اندر کی جانب چلی گئیں، جبکہ حسن آہن کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ رات کو وہ 1 بجے گھر واپس آیا تو لاؤنج میں سناٹا تھا، ایسا سناٹا جسے اس کی وحشت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ کوٹ کو ہاتھ میں پکڑے، وائٹ شرٹ کے کف کوہنیوں تک فولڈ کیے، پیشانی پر بکھرے بال، سرخی مائل چہرہ لیے وہ لاؤنج سے سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ سارا دن سڑکوں پر گاڑی گھما کر وہ روتا رہا تھا۔ اپنے دل پر جبر کر کے اس نے آہن کو ریبا کے ساتھ بھیجا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہی افروزہ کو روتے دیکھا، جو جائے نماز پر بیٹھی آنکھیں بند کیے روتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کی آنسو موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ دروازے کی آواز پر وہ پلٹ کر دیکھنے لگی تو فاز کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں خطرناک حد تک سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ فاز تھکے ہوئے شخص کی طرح بیڈ پر بیٹھا اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ افروزہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور دعا ختم کر کے فاز کی جانب بڑھی۔ فاز مسلسل فرش کو گھو رہا تھا۔ آپ کہاں تھے؟ داجی پریشان ہو رہے تھے۔ افروزہ کی آواز پر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ افروزہ ہمت کر کے آگے بڑھی اور اس کے بائیں کندھے پر اپنے لرزتے ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب متوجہ کر گئی۔ پلیز ایسے پریشان مت ہو، مجھے اللہ پر یقین ہے وہ ہمارے آہن کو جلد ہمارے پاس واپس بھیج دے گا۔ افروزہ کی تسلی پر اس نے سر اٹھا کر خالی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی حالت بن پانی کی تڑپتی مچھلی کی سی ہو گئی تھی، جو تڑپ رہی تھی اپنی روح کو بچانے کے لیے۔ افروزہ کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں۔ پلیز ہمت کریں۔ افروزہ کی بات پر اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ اس کی ساری ہمت تو اس کے بیٹے کے ساتھ تھی، اب وہی دور چلا گیا تو وہ ہمت کیسے کرتا؟ ایک تلخ مسکراہٹ سے اس نے اس کے لبوں کا بچھیرا کیا۔ کس ہمت کی بات کر رہی ہو؟ میں تو کھوکھلا سا انسان ہوں جس کے دل کو آج بری طرح کچل کر زخمی کر دیا گیا ہے۔ مردہ ہو گئی ہے فاز خان کی ذات۔ مجھے لگتا ہے میرے جینے کا مقصد ختم ہو گیا ہے۔ فاز کا بھاری لہجہ اس کی رونے کی عکاسی کر رہا تھا۔ انسان پر آزمائشیں آتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ جینا چھوڑ دے۔ افروزہ نے اس کے کندھے پر دباؤ دے کر تسلی دی تھی۔ اسے میرے بغیر نیند بہت مشکل سے آتی ہے، وہ کیسے سوئے گا وہاں؟ میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر؟ فاز خان کو مر جانا چاہیے۔ ہاں، آہن کے بغیر فاز خان کے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ فاز یقیناً اس وقت حواسوں میں نہیں تھا، وہ ایک ضدی بچے کی طرح ری ایکٹ کر رہا تھا۔ افروزہ نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا، اشک دونوں کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، جذبات دونوں کے ایک ہی سے تھے، لیکن ایک چیز جو مختلف تھی وہ تھا فاز شاہنواز خان کا جنون، جو اپنے بیٹے کے لیے تھا۔ آہن جلد ہمارے پاس ہوگا فاز، افروزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اس دوران اس کی نظریں دھندلاہٹ کا شکار ہو رہی تھیں۔ تمہیں جو چاہیے مجھ سے لے لینا، چاہیے سارے پیسے لے لو، ہاں میرا سارا بزنس، ساری انویسٹمنٹ، سب کچھ لے لو، لیکن میرے بیٹے کو واپس لے آؤ پلیز۔ فاز اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے بولا تھا۔ فاز سنبھالیں خود کو پلیز، میرا وعدہ ہے آپ سے، میں آہن کو واپس لے کر آؤں گی آپ کے پاس، آپ پلیز رونا بند کریں۔ افروزہ کی نرم آواز پر اس کی آنکھوں میں خالی پن کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ افروزہ کو خود سے ایک جھٹکے سے دور کر کے وہ گرایا تھا۔ مجھے میرا بیٹا ابھی چاہیے، سنا تم نے؟ کوئی وعدہ نہیں، بس میرا بیٹا۔ بہت محبت کرتا ہوں میں اس سے، پھر کیوں خدا نے مجھے اسے چھین لیا؟
دیوانہ لگ رہا تھا۔ اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے وہ اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ اس کی نفسیاتی کیفیت بہت بری تھی۔ اس وقت اگر اسے کوئی سنبھال سکتا تھا تو وہ تھا حاتم صیاب۔ افروزہ کے ذہن میں ایک خیال آیا جس کے تحت وہ اپنا موبائل اٹھا کر باہر نکلی جو آج صبح عدالت جانے سے پہلے فاز نے افروزہ کو دیا تھا۔ ٹیرس پر آ کر اس نے حاتم کو کال ملائی جو حسب توقع تیسری بیل پر ریسیو کر لی گئی تھی۔ بھائی، حاتم جو آج کمپنی کی جانب سے کسی کام کے لیے دوسرے شہر گیا تھا ابھی ہوٹل میں سو رہا تھا جب اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ انجان نمبر دیکھ کر پہلے تو وہ موبائل آف کرنے لگا کیونکہ اس کی نیند ڈسٹرب ہوئی تھی، لیکن پھر جانے کیا سوچ کر اس نے کال ریسیو کی۔ افروزہ کی آواز سن کر اس کی نیند بھگ سی اڑی تھی۔ روز اتنی رات کو کال اور تم رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ حاتم اس کی سسکیاں سن کر بے چین ہوا تھا۔ بھائی آہن، افروزہ اتنا بول کر دوبارہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ بھائی کا بچہ، کیا ہوا ہے آہن کو؟ حاتم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ موبائل کے اندر سے گھس کر افروزہ کے آنسو صاف کر دیتا۔ بھائی آج عدالت، اور بھائی اب وہ رو رہے ہیں، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، آپ پلیز انہیں سنبھال لیں آ کر۔ افروزہ کی بات پر حاتم کے چہرے پر اذیت کا تاثر ابھرا تھا جبکہ آنکھوں میں غصہ واضح تھا۔ ایک بات تو طے تھی کہ ریبا حسن اب خون کے آنسو رونے والی تھی۔ میرا بچہ، رونا بند کرو، صبح ہی آہن تم لوگوں کے پاس ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ حاتم کی لہجے کی مضبوطی پر افروزہ خاموش ہو چکی تھی۔ بھائی پکا نا صبح آہن ہمارے پاس ہوگا؟ افروزہ کی بات پر وہ مسکرایا تھا، ایک پراسرار مسکراہٹ تھی جو اریبہ کے وجود کو دوزخ میں دھکیلنے والی تھی۔ میرا بچہ، بھائی پر یقین رکھو، صبح کا سورج اسے ریبہ حسن کے لیے غم کا پہاڑ لے کر آئے گا۔ اب تم ایسا کرو، فاز کو پانی میں نیند کی 2 ٹیبلٹس ملا کر پلا دو اور خود بھی سو جاؤ۔ حاتم کے پرسکون انداز میں افروزہ بھی پرسکون ہو چکی تھی۔ شکریہ بھائی، شکریہ کس بات کا میرا بچہ، تم نے مجھے بتا کر بہت اچھا کیا۔ کہو مجھے وہ موقع دیا جس سے میں اس زہریلی ناگن کو اس کے کاٹ دکھانے والا ہوں۔ اب جاؤ اور سو جاؤ، صبح ملتے ہیں۔ حاتم نے یہ بول کر کار ڈراپ کر دی اور پھر شہرین کو کال کی۔ ہیلو شہرین، میرے لاکر میں جو USB اور اورنج کلر کی فائل ہے اس کا تمام ڈیٹا مجھے میل کر دو۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا تھا جس کے بعد حاتم نے کال ڈراپ کر دی تھی اور وقت دیکھا تو 2 بج چکے تھے۔ تہجد کا وقت تھا اس لیے وہ سونے کے بجائے نماز کی نیت سے واش روم کی جانب چلا گیا تھا۔ ماضی شاہنواز فاز کی حالت دیکھ کر اندر سے تکلیف کا شکار ہو چکے تھے۔ بظاہر تو فاز آہن کے ساتھ خوش نظر آتا تھا لیکن اس کی غیر معمولی خاموشی سب گھر والے شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ اریبہ کو طلاق دینے کے بعد وہ اپنے مزاج کے برعکس کافی سنجیدہ اور خاموش رہنے لگا تھا۔ اگر گھر میں کوئی اس سے بات کرتا تو وہ ہوں ہاں میں جواب دے دیتا ورنہ اپنے لبوں کو کف لگا کر رکھتا۔ شاہنواز خان کو اس کی حالت دیکھ کر اریبہ پر حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا جس نے اس کے ہنستے بستے گھر میں آگ لگا دی تھی۔ سب کا اطمینان اور سکون غارت ہو چکا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے اریبہ سے ملنے کی بات اپنی بیوی کو بتائی انہوں نے اس کے ساتھ جانے کے لیے کہا جسے وہ کچھ اعتراض کے بعد مان گئے۔ وہ دونوں حسن ہاؤس کے لاؤنج میں موجود تھے۔ حسن صاحب اور ان کی بیوی گھر نہیں تھے۔ ملازم نے ان کو بتایا کہ ریبہ گھر پر ہی ہے۔ وہ دونوں اس کا انتظار کر رہے تھے جب ان کے کانوں میں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ شاہنواز خان نے چونک کر اپنی بیوی کو دیکھا تھا، پھر ان کا دھیان لاؤنج میں داخل ہوتی ہوئی اس عورت پر گیا تھا جس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا۔ بچے کو روتا دیکھ کر وہ دونوں ساکت رہ گئے تھے۔ بچہ ہو آہن کی کاپی تھا۔ ایک خیال ان کے دماغ میں آیا تھا جس کی نفی ہونے کی دعا انہوں نے شدت سے مانگی تھی کیونکہ اگر ان کا خیال سچ ہوتا تو وہ یقیناً ریبہ کو جان سے مار دیتے۔ شاہنواز خان نے اس عورت کو روکا تھا۔ بات سنیں، یہ بچہ کس کا ہے؟ شاہنواز کی آواز پر اس عورت نے عائش کو دیکھا اور پھر شاہنواز کو جو جواب دیا انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ساتوں آسمان ان پر آ گرے تھے۔ یہ ریبہ میڈم کا بیٹا ہے۔ اس عورت کے جواب پر شاہنواز کچھ لمحے کے لیے اپنے تمام حسیات سے معذور ہو چکے تھے۔ ان کی بیوی کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتے ریبہ اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا چہرہ ایک پل میں فک ہوا تھا جبکہ گھبراہٹ کے مارے وہ کچھ لمحے تو بول ہی نہ سکی۔ پھر کچھ سوچ کر وہ لاؤنج میں آئی تھی۔ نازش، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ کمرے میں اور اسے بھی لے جاؤ۔ اریبہ کی آواز پر شاہنواز خان پلٹ کر اسے گھورنے لگا۔ ان کی آنکھوں میں ایک وقت بلا کا غصہ تھا۔ وہ عورت اریبہ کو دیکھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ اریبہ نے بغیر کسی لحاظ کے پوچھا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہم سے ہمارے خون کو جدا کرنے کی؟ شاہنواز خان نے اس کی گردن دبوچ کر غصے سے پوچھا تھا۔ یہ سوچ ہی ان کی جان لے رہی تھی کہ وہ تا عمر اپنے خون سے لاتعلق رہنے والے تھے۔ وہ تو قسمت تھی کہ آج وہ یہاں آگئے اور عائش کو دیکھ لیا۔ شاہنواز ان کی بیوی کی جانب بڑھی تھی۔ ان کی جانب بڑھی تھی۔ شاہنواز خان کی گرفت اریبہ کی گردن پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی مگر ان کا طیش کسی بھی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ اریبہ کا سانس بھی اٹک رہا تھا۔ وہ مسلسل خود کو چھڑوا رہی تھی۔ خان چھوڑیں اسے، فاز اس کم ذات سے خود بات کرے گا، آپ ہٹیں پیچھے۔ شاہنواز خان نے اپنی بیوی کی بات پر اریبہ کو دھکا دے کر چھوڑا تھا۔ نتیجہ وہ لاؤنج میں موجود ٹیبل سے ٹکرائی اور اس کی پیشانی سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ جب میرے بیٹے نے تمہاری شرط پوری کر دی تو کیوں اس سے اس کے بیٹے کو دور کیا؟
شاہنواز خان کی آواز میں سختی جبکہ لہجہ برف کے معنی ٹھنڈا تھا۔ کیونکہ نفرت کرتی ہوں میں تم سب سے، جہنم بنا دی ہے میری زندگی، اور سب سے زیادہ نفرت تو میں تم سے کرتی ہوں شاہنواز خان۔ تمہاری وجہ سے ہمیشہ فاض نے مجھ سے لڑائی کی، تمہارے ہوتے ہوئے وہ مجھے اگنور کر دیتا ہے۔ عائش کو تم سب سے دور کر کے میں نے فاض کو تڑپانا تھا تاکہ اس کو تڑپتے دیکھ کر تم بھی تڑپو۔ عجیب سے انداز میں وہ بولتے ہوئے شاہنواز خان کو ضبط کے آخری مراحل میں پہنچا گئی تھی۔ تمہاری یہ سوچ ہے گھٹیا لڑکی کہ میرا بیٹا تڑپے گا، صرف چند گھنٹے اس کے بعد میرا پوتا میرے پاس ہوگا، صرف چند گھنٹے، یاد رکھنا۔ شاہنواز خان اسے وارننگ دے کر وہاں سے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے باہر آئے اور گاڑی کو سٹارٹ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اریبہ کو بازی پلٹتی دکھائی دی تو وہ جلدی سے کمرے کی جانب بھاگی اور اپنا موبائل اٹھا کر کسی کو کال کرنے لگی۔ خیرو روکی، جو کام ہم ایک بات کرنے والے تھے وہ آج ہی کرو، وہ شاہنواز اور اس کی بیٹی کسی بھی صورت میں بچنے نہیں چاہیے۔ اوکے، اگلے 1 گھنٹے میں مجھے خوشخبری چاہیے۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا تھا جس کے بعد اریبہ مطمئن ہو گئی اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پیشانی پر ہاتھ رکھے وہ مسلسل کمرے میں ٹہل کر روکی کے میسج کا انتظار کر رہی تھی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اس کے موبائل میں ڈن کا میسج آیا۔ دوسری طرف شاہنواز خان اور ان کی بیوی جس گاڑی سے گھر جا رہے تھے اس کے سامنے ایک بڑا ٹرک آیا تھا۔ ان کی گاڑی کو کچل کر وہ ٹرک آگے بڑھا اور پھر ایک موٹر سائیکل سوار نے اپنی بائک ان کے اوپر چلا کر ان کی بچی کی سانسیں بھی ختم کر دی تھیں۔ راستہ سنسان تھا جس کی وجہ سے کوئی انسانی اس حادثے کا گواہ نہیں بن سکا تھا۔ ان کے ایکسیڈنٹ کے بعد ان کی موت پر فاض نے ان کو پوسٹ مارٹم کروانے سے منع کر دیا تھا، لیکن اپنے ماں باپ کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ ان کا ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ قتل ہوا تھا۔ بہت ساری سوچوں کو ساتھ لے کر جلد ہی وہ پاکستان سے چلا گیا تھا، جہاں اس کی سوچیں آہستہ آہستہ معدوم ہو گئی تھیں اور اس کی زندگی آہن کے گرد ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ حال رات کو افروزہ نے حاتم کے کہنے کے مطابق فاض کو نیند کی گولیاں پانی میں ملا کر پلا دی تھیں، جس کی وجہ سے وہ اب سو رہا تھا۔ گھر میں غیر معمولی سناٹا تھا، ہر طرف جیسے آہن کی آوازیں گونج رہی تھیں مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ افروزہ نماز پڑھ کر کچن میں گئی اور سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ رات سرخ آنکھیں لیے کچن میں داخل ہوا تو سامنے ہی افروزہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ ہانم، آپ کو بھوک لگی تھی تو مجھے بول دیا ہوتا، میں بنا دیتا ناشتہ۔ رات کی بھاری آواز پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ افروزہ کو اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر افسوس ہوا تھا، یقیناً وہ بھی آہن کی وجہ سے روتا رہا تھا۔ چھوٹے خان، ماز کہاں ہے؟ وہ تو اپنے کمرے میں کل سے بند ہیں، نہ کسی کی بات سن رہے ہیں نہ کوئی جواب دے رہے ہیں۔ رات کے جواب پر وہ اپنا سر اس بات میں ہلا کر چائے بنانے میں مشغول ہو گئی۔ یہ ناشتہ تم ٹرے میں رکھو اور داجی کے کمرے کی جانب لے کر چلو، تب تک میں ماز کو دیکھتی ہوں۔ افروزہ کو شاید حاتم پر اتنا یقین تھا کہ وہ آہن کو لے آئے گا، اس لیے وہ مطمئن ہو کر سب کام کر رہی تھی۔ اب رات کو بول کر وہ ماز کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ دروازے پر دستک دے کر اس نے ماز کو آواز دی تھی، ماز دروازہ کھولو۔ افروزہ کی آواز پر ماز جو کل رات سے رو رہا تھا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے سویا تھا، اب اٹھ کر دروازہ کھول کر پیچھے ہٹا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر افروزہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ افروزہ کو اندر داخل ہونے کا راستہ دیکھ کر وہ جیسے ہی پیچھے ہٹا، افروزہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اپنے لالا کی ہمت بننے کے بجائے اس طرح رہو گے تو تمہارے لالا کو مزید تکلیف ہوگی ماز، اور اگر آہن نے تمہیں اس حال میں دیکھ لیا تو سوچو، وہ تو بینڈ بجا دے گا تمہاری۔ افروزہ کا ہلکا پھلکا لہجہ ماز کو چونکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ بھابھی، کاش وہ بینڈ بجا دے آ کر، میں اسے بہت مس کر رہا ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے دنیا ہی الٹ گئی ہو، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ بے بسی سے بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی پھر چمکی تھی۔ فریش ہو کر جلدی سے ناشتہ کرنے ڈائننگ ٹیبل پر آ جاؤ، کیونکہ آہن نہ صحیح اس کی ماں ہی صحیح۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آن ٹھہری تھی۔ اس کے بغیر تو کھانا بھی زہر لگ رہا ہے ماز، میں نہیں جانتی کہ آنے والا وقت کیسا ہے، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ خدا کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے۔ مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے، وہ جلدی آہن کو ہمارے پاس واپس بھیج دے گا۔ اب چلو جلدی سے فریش ہو کر آؤ، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ افروزہ مسکرا کر بولتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ ماز اس کے یقین کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ پھر آہن کی شرارتوں کو یاد کر کے وہ مسکرا کر گہری سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے واش روم کی جانب چلا گیا تھا۔ کون ایڈیٹ ہے جسے صبر نہیں ہو رہا؟ مسلسل ہوتی دستک پر اریبہ غصے سے اٹھی اور دروازہ کھول کر سامنے کھڑی ملازمہ پر چھکی تھی۔ کون مر گیا ہے تمہارا جو اس طرح میری نیند خراب کی؟ اریبہ کی آواز لاؤنج میں موجود تمام نفوس نے بخوبی سنی تھی۔ اس کی بدتمیزی پر مسز حسن کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ ملازمہ گڑبڑا کر اس کی طرف سخت نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے سر جھکا گئی تھی۔ میڈم، وہ باہر حسن صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، جا کر بول دو اپنے حسن صاحب کو میں رات کو لیٹ آئی تھی اس لیے سو رہی ہوں، اب 1 بجے سے پہلے مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ غصے سے بولتے ہوئے وہ ملازمہ کو دیکھ کر بدتمیزی کے تمام حدود کو توڑ چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ کمرے کا دروازہ بند کرتی، حاتم ملازمہ سے چند قدم دور رک کر سنجیدہ انداز میں بول کر اریبہ کی ساری نیند اڑا گیا تھا۔ ہیلو بھابھی جی، اوہ سوری ایکس بھابھی جی۔ حاتم کی آواز پر اس کا چہرہ متغیر ہو چکا تھا۔ جلد ہی خود کو کمپوز کر کے وہ ملازمہ کو اپنے سامنے سے دھکا دیتے ہوئے اس کے پاس پہنچی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نکلو میرے گھر سے۔ اریبہ کی بلند آواز پر حاتم نے ناگواری سے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ میں یہاں تمہاری نیند حرام کرنے آیا ہوں، اور دوسری بات کا جواب کہ یہ گھر میری ناقص معلومات کے مطابق حسن صاحب کا ہے نہ کہ تمہارا۔ حاتم کے مذاق اڑانے والے انداز پر وہ غصے سے اسے گھورنے لگی۔ وہ میرے باب ہیں۔
ہر لفظ کو چبا چبا کر ادا کرتے ہوئے وہ حاتم صاحب کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں نے کب سرٹیفکیٹ مانگا ہے تمہاری پیدائش کا جو تمہیں تصدیق کی ضرورت پڑے گی؟ خیر تصدیق سے یاد آیا، مجھے تمہارے باپ کو کچھ دکھانا تھا، رکو ابھی دکھاتا ہوں۔ ویسے کسی نیک انسان کے گھر بھی ایسے جہنمی پیدا ہو سکتے ہیں، ایسے سنا تھا لیکن آج دیکھ بھی لیا۔ حاتم اونچی آواز میں طنزیہ انداز میں اپناتے ہوئے اریبہ کو سلگا گیا تھا۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے حاتم صاحب، ورنہ اپنی تمام حدود کو بھول جاؤں گی۔ ہاں ہاں ہاں، میں چاہتا بھی یہی ہوں اریبہ حسن کہ تم اپنی تمام حدود کو بھول کر مجھ سے مخاطب ہو، کیونکہ منافقت کا لبادہ اوڑھ لینے سے کوئی مومن نہیں بن جاتا۔ سنجیدہ انداز میں بول کر وہ اپنی بولتی ہوئی آنکھوں سے اریبہ کو بہت کچھ باور کرا گیا تھا۔ اریبہ نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ حسن صاحب، میں ایسا بالکل نہیں چاہتا، لیکن آپ کی بیٹی تمام حدود کو جب بھول گئی ہے تو مجھے اپنی بہن اور دوست کے آگے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ حاتم نے تمہید باندھی تو حسن صاحب نے ناسمجھی سے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم جو بھی کہنا چاہتے ہو حاتم صاف صاف کہو۔ حسن صاحب کا لہجہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ صاف صاف سننا ہے تو سنیں، آپ کی بیٹی بدقسمتی سے میرے دوست کی بیوی رہ چکی ہے اور اس کے بیٹے کی ماں ہے، اس لیے لحاظ کر رہا تھا، لیکن کچھ لوگوں کو عزت راست نہیں آتی۔ یہ فائل دیکھ لیں آپ پہلے، تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ آپ کی بیٹی ایک ماں تو کیا عورت کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ حاتم نے ٹیبل پر پڑی ایک فائل اٹھا کر حسن صاحب کو دی تھی۔ آج صبح فجر کی نماز پڑھ کر اس نے پہلے وہ ڈیٹا جو شہرین نے میل کیا تھا اس کا پرنٹ نکلوایا تھا، اب وہی پرنٹ شدہ فائل حسن صاحب کے ہاتھ میں تھی۔ اریبہ مٹھیاں بھیچے خاموش کھڑی تھی۔ وہ دوسرے شہر سے سیدھا حسن صاحب کے گھر آیا تھا تاکہ پہلے آہن کو وہاں سے لے جا کر فاض کے پاس پہنچائے۔ حسن صاحب جیسے جیسے فائل پڑھ رہے تھے ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ اچانک وہ فائل چھوٹ کر ان کے ہاتھوں سے گری تھی۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، میرا خون اتنا گندا نہیں ہو سکتا، دھیمی آواز میں بولتے ہوئے وہ جیسے خود کو باور کروا رہے تھے۔ مسز حسن نے چونک کر ان کی حالت دیکھی تھی۔ اریبہ نے جلدی سے جھک کر وہ فائل اٹھا کر پڑھنی شروع کی تھی۔ اس کا چہرہ فک ہوا تھا۔ ڈیڈ یہ سچ نہیں ہے۔ اریبہ کی آواز پر حسن صاحب نے بے تاثر چہرے سے اسے دیکھا تھا۔ میں جانتا تھا تم یہی ڈرامہ کرنے والی ہو، اس لیے ویڈیوز بھی ساتھ لایا ہوں تمہارے گناہوں کی، سر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ حاتم نے USB اپنے دائیں ہاتھ کی تیلی پر رکھ کر حسن صاحب کے سامنے کی تھی۔ اس سے پہلے حسن صاحب وہ USB پکڑتے اریبہ نے جلدی سے اسے اچک لیا تھا۔ حاتم نے چونک کر اسے دیکھا تھا جب USB کو لے کر کچن کی جانب چلی گئی تھی۔ حاتم نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ اس سے پہلے وہ USB اسے چھینتا اریبہ نے اسے برنر پر رکھ کر جلا دیا تھا۔ نہ کوئی ثبوت اور نہ کوئی گواہ ہوگا، کاغذ پر یقین کون کرے گا؟ اور ویڈیو میں نے مٹا دی ہے، اب کیسے ثابت کرو گے حاتم صاحب؟ اریبہ مکروہ ہنسی لبوں پر سجائے حاتم کو چیلنج کر رہی تھی۔ حاتم باہر آیا اور حسن صاحب کو دیکھنے لگا جو صدمے کی کیفیت میں بیٹھے تھے۔ میں معافی مانگتا ہوں آپ سے سر، لیکن آپ کی بیٹی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے جرم پر پردہ ڈالا جائے۔ میں آتے ہوئے پولیس کو انفارم کر چکا تھا، کیونکہ اریبہ کو کھلے عام اب میں اپنے دوستوں کی خوشیاں چھیننے نہیں دے سکتا۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں تمہاری بات کا، تو مجھے جیل بھیجنے سے تو تم رہے۔ اریبہ کی ڈھٹائی پر حسن صاحب آگے بڑھ کر اس کے مقابل آئے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے دائیں گال پر رسید کیا تھا۔ اریبہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، آنکھوں میں بے یقینی واضح تھی۔ کاش میں بے اولاد ہوتا، تم جیسی ناگن سے تو بچا رہتا۔ حسن صاحب کی بات پر اریبہ نے آنکھوں میں غصہ آیا تھا۔ حسن ہوا کیا ہے؟ کیا کیا ہے اریبہ نے؟ مسز حسن نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ جانتی ہو کیا کیا تمہاری بیٹی نے؟ اپنی اولاد کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو آہن کے سر پر سٹچز لگے ہیں یہ اسی کم ظرف کی بدولت ہے۔ آہن کو گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی ہے تمہاری بیٹی نے۔ حسن صاحب جیسے پھٹ پڑے تھے۔ حسن یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ مسز حسن بے یقین تھیں۔ پوچھ لو اپنی لاڈلی سے، جس کی ہر جائز اور ناجائز بات مان کر ہم نے اسے انسانیت کے درجے سے ہی گرا دیا۔ حسن صاحب بولتے ہوئے صوفے پر ڈھہ گئے تھے، ان کی آنکھوں میں چمکتی نمی باہر آنے کے لیے بے تاب تھی۔ اریبہ تمہارے ڈیڈ جو کچھ بول رہے ہیں وہ جھوٹ ہے نا؟ مسز حسن نے اس کا بازو جھنجھوڑا تھا۔ سچ ہے، بالکل سچ کیا ہے میں نے اس کا ایکسیڈنٹ، کیونکہ مجھے عدالت میں یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ اپنے سو کالڈ باپ کے پاس غیر محفوظ ہے، اور عدالت میں وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ میرا کیس مضبوط ہو گیا، اور میں ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب مسز حسن کا ہاتھ بے ساختہ اس پر اٹھا تھا۔ تم واقعی ناگن نکلی اریبہ، تمہیں ذرا ترس نہیں آیا اس معصوم پر؟ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو خدا کو کیا جواب دیتی تم؟ کاش اریبہ تم پیدا ہوتے ہی مر جاتی، مسز حسن روتے ہوئے بولی تھی۔ جواب میں اریبہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ شرمندہ نہیں تھی، لیکن اب خاموش ہو جانا ہی اس نے بہتر سمجھا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ اگر فاض کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچو گی تو مجھ سے بچ جاؤ گی؟ تمہاری بھول تھی کہ تم نے مجھے یاد نہیں رکھا۔ شاہ نواز انکل اور آنٹی کی ڈیتھ کے بعد بھی مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم نے ان کا ایکسیڈنٹ کروایا ہے، لیکن میرے پاس ثبوت نہیں تھا جس کے باعث میں فاض کو بتا سکتا کہ تم اس کی گنہگار ہو۔ لیکن جب تم نے آہن کا ایکسیڈنٹ کیا تب میں شدت سے چاہتا تھا کہ تمہارا اس میں ہاتھ نہ ہو۔ وہ پاگل تو اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر سب بھول گیا تھا، مگر میں نہیں بھولا تھا۔ اپنے 1-2 جاننے والوں میں سے میں نے اس روڈ کی سی ٹی وی فوٹیج نکلوائی اور پہ گاڑی کا نمبر نوٹ کر کے 1-2 گواہوں کے بیان پر اس فائل میں ریکارڈ کروائے۔ اور جانتی ہو یہ فائل مجھے کل ہی ملی تھی، لیکن مجھے کل دوسرے شہر جانا پڑا، ورنہ آہن چند گھنٹے میں
بھی تمہارے ساتھ نہ آتا۔ حسن صاحب اور مسز حسن کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ حاتم صاحب کے انکشاف پر ان کی بیٹی ان کی ناک کے نیچے یہ سب کرتی رہی اور وہ بے خبر رہے۔ مجھے میری بس ایک بے خبر ماری گئی سر کہ مجھے لگا تھا کہ آہن کی کسٹڈی کی لاسٹ ہیئرنگ 2 دن بعد ہے۔ خیر آہن کو بلائیں، مجھے اسے ساتھ لے کر جانا ہے۔ حاتم کی بات پر ریبا ہوش میں آئی تھی۔ تم اسے یہاں سے نہیں لے کر جا سکتے، میں جان سے مار دوں گی اسے بھی اور تمہیں بھی۔ ریبا وہاں سے جانے لگی جب پولیس سائرن کی آواز گونجی تھی۔ ایس ایچ او جو حاتم کا دوست تھا اپنے چند اہلکاروں کے ہمراہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ لیڈی کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر حاتم کے اشارے سے ریبا کو پکڑ لیا تھا جبکہ حسن اور ان کی بیوی بے بس تھے۔ حسن نے ایک ملازمہ کو اشارہ کیا جو آہن کو بلانے گئی تھی۔ چند منٹ بعد آہن وہاں آیا تو سامنے حاتم کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اسے فاض نے شادی والے دن بتایا تھا کہ وہ اس کا ماموں ہے۔ آہن بھاگ کر اس کے گلے لگا۔ ماموں! آہن کی ہزل گرین آنکھیں چمک رہی تھیں، آواز میں خوشی نمایاں تھی۔ حاتم جو اسے دیکھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا مسکرا دیا۔ ماموں کی جان کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، بس مجھے ڈیڈ کے پاس جانا ہے۔ آہن معصومیت سے آنکھیں گھماتے ہوئے بولا تو حاتم مسکرا دیا۔ ہم ڈیڈ کے پاس ہی جا رہے ہیں؟ سچ میں؟ آہن پرجوش انداز میں بے یقینی سے پوچھنے لگا۔ ہاں جی جناب، سچ میں، چلو۔ حاتم یہ بول کر اسے گود میں اٹھا چکا تھا۔ ریبا کو پولیس والے پہلی بار لے جا چکے تھے۔ حاتم بھی آہن کو گود میں اٹھائے باہر کی طرف بڑھنے لگا تھا جب حسن صاحب کی آواز پر وہ رکا تھا۔ حاتم ایک منٹ رکو۔ حاتم پلٹ کر انہیں دیکھنے لگا جو شکستہ سی چال چلتے ہوئے اس کے مقابل آئے تھے۔ سندس جاؤ اور جا کر عائش کو لے کر آؤ۔ حاتم ناسمجھی سے دیکھنے لگا جبکہ آہن نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ سوری نانا، میں بھول گیا۔ ماموں آپ کو معلوم ہے عائش کون ہے؟ معصومیت سے بولتے ہوئے آہن حاتم کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ نہیں مجھے نہیں معلوم، آپ بتا دیں عائش کون ہے؟ حاتم کو لگا وہ کہ ملازم ہوگا یا حسن صاحب کو کوئی جاننے والا، لیکن سامنے سے آتے بچے کو دیکھ کر اسے دھچکا لگا تھا۔ حاتم کو نظروں کا دھوکا لگا تو اس نے بے ساختہ آہن کو دیکھا۔ سامنے سے آتا بچہ ہو بہو آہن کی کاپی تھا، بس آنکھوں کا رنگ نیلا تھا۔ اس نے حسن صاحب کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گئے تھے۔ یہ عائش ہے، آہن کا بھائی۔ فاض سے کہنا ہو سکے تو ہمیں معاف کر دے اور تم اسے بھی لے جاؤ، میرے اندر ہمت نہیں ہے اس کا سامنا کرنے کی۔ حسن صاحب یہ بول کر وہاں سے اپنے کمرے کی جانب چلے گئے تھے جبکہ حاتم نے نم آنکھوں سے عائش کو بھی گود میں اٹھایا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ یہاں آتے ہوئے اس نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ وہ فاض کو دنیا کی سب سے بڑی خوشی کے ساتھ ایک سرپرائز بھی دے گا، لیکن قسمت نے اسے وسیلہ بنایا تھا۔ وقت نے آزمائش کے لیے جہاں فاض خان کو منتخب کیا تھا وہیں اسے انعام میں سب سے بڑی خوشی دی۔ قسمت کے لکھے کو واقعی کوئی ٹال نہیں سکتا اور تقدیر سے کوئی لڑ نہیں سکتا، اس لیے ہمیں خود کو وقت کی دھار پر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ ہم زندگی کے ہر آزمائش میں پورا اتر سکیں۔ گاڑی چلاتے ہوئے حاتم مسلسل فاض کے رد عمل کو سوچ رہا تھا جبکہ آہن کسی بڑے بوڑھے کی طرح عائش کو سمجھا رہا تھا کہ وہ اس گھر میں کیسے رہے، کیسے بات کرے، کیسے ڈیڈ کے سامنے شریف بننا ہے اور کیسے ماں چاچو کو تنگ کرنا ہے۔ رات کو جب حسن صاحب نے آہن کو عائش کے کمرے میں سونے کے لیے بھیجا تو وہ عائش کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ پھر حسن صاحب نے ان دونوں کو سمجھایا تھا کہ وہ دونوں بھائی ہیں، بس کچھ وجوہات کی وجہ سے عائش ان کے جبکہ آہن اپنے ڈیڈ کے ساتھ رہ رہا تھا۔ پھر انہوں نے عائش کو سمجھایا تھا کہ وہ بہت جلد وہ آہن کو ساتھ اس کے ڈیڈ کے پاس چلا جائے گا۔ آہن کی نسبت عائش جلدی سمجھ جانے والا بچہ تھا، اس لیے وہ حسن صاحب کی تھوڑی سی کوشش کے بعد مان گیا تھا۔ عائش کو دکھ تو تھا اپنے نانا نانی کو چھوڑنے کا، لیکن اپنے باپ اور باقی گھر والوں سے ملنے کی اسے اتنی خوشی تھی کہ اس کا دکھ کہیں دور جا سویا تھا۔ آہن مسکرا کر پرجوش انداز میں اسے گھر والوں کے بارے میں بتا رہا تھا جبکہ وہ بس اس کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ملا رہا تھا۔ حاتم نے ہنستے ہوئے آہن کو دیکھا تو جو واقعی ضرورت سے زیادہ تیز بچہ تھا۔ گاڑی کو شاہنواز مینشن کے پورچ میں روک کر اس نے آہن کو دیکھا جو پچھلی سیٹ پر بیٹھے عائش کو گھور رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے بولا ویسے ہی کرنا ورنہ اپنے کھلونے بالکل نہیں دوں گا، اس کی دھمکی دینے والے انداز پر حاتم نے بمشکل اپنا قہقہ ضبط کیا تھا جبکہ عائش نے جلدی سے اپنا سر اس بات میں ہلا کر اسے مطمئن کیا تھا۔ آہن کیوں عائش کو ڈرا رہے ہو؟ حاتم نے اسے گھورا تھا۔ ماموں میں کون سا جن ہوں جو اس کو ڈرا رہا ہوں، میں تو معصوم سا بچہ ہوں، ہے نا عائش؟ آنکھیں گھماتے ہوئے وہ آخری بات پر عائش کی رضامندی کے لیے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ یس برو۔ عائش معصومیت سے اس کی ہاں میں ہاں ملا کر حاتم کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اچھا چلو اندر ڈیڈ کو سرپرائز کریں۔ حاتم مسکراتے ہوئے دونوں کو گود میں اٹھائے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ افروزہ داجی کو کمرے میں ناشتہ کروا کر لاؤنج میں معاذ کو ناشتہ سرو کر رہی تھی جبکہ شاذ کو معاشرہ ناشتہ دے رہی تھی۔ سب کے چہروں سے جیسے مسکراہٹ ختم ہو چکی تھی۔ فاض ابھی بھی سو رہا تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا کھانے کو، پلیز معاشرہ یہ سب تم اٹھا لو۔ شاذ بے دلی سے ناشتے کو دیکھتے ہوئے معاشرہ سے بولا۔ شاذ پلیز تھوڑا سا کھا لیں۔ معاشرہ التجائی انداز میں بولتے ہوئے اسے دیکھنے لگی جو کل سے اپنی بکھری حالت کے پیش نظر اسے مکمل نظر انداز کر چکا تھا۔ معاشرہ نے افروزہ کے کہنے پر شاذ کو کافی فورس کیا تھا ناشتے کے لیے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا تھا لیکن ناشتہ کرنے کا اس کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے وہ منع کر گیا تھا۔ معاشرہ میرا دل ماما ماما آہن کی آواز پر وہ اس کی چلتی زبان کو بریک لگی تھی۔ پہلے تو اسے گمان لگا تھا لیکن جیسے ہی اس نے رخ موڑ کر دیکھا اسے جھٹکا لگا تھا۔ افروزہ بھی آہن کی آواز پر پلٹ کر لاؤنج کے دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ حاتم اور آہن کے ساتھ عائش کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی تھی۔ سب گھر والے جو وہاں موجود تھے ان کی حالت ایک جیسی تھی، بے یقینی سے وہ آہن جیسے بچے کو دیکھ رہے تھے۔ لاؤنج میں ایک غیر معمولی سناٹا چھا گیا تھا۔ حاتم نے آہن کو نیچے اتارا تو وہ بھاگتے ہوئے افروزہ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ اس کی حرکت پر افروزہ ہوش میں آئی تھی۔ آہن مما کی جان۔ افروزہ نیچے جھکتے ہوئے اس کے چہرے کو دیوانہ وار چومنے لگی۔ آہن اس کے اس قدر شدید رد عمل پر گھبرا گیا تھا
مما میں نے فیس بھی واش نہیں کیا تھا۔ آہن کی آواز پر وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ آہن چہرہ بگاڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے میرا بیٹا ہر حال میں اچھا لگتا ہے اور جب میں چاہوں گی آپ کو ایسے ہی پیار کروں گی۔ افروزہ بولتے ہوئے دوبارہ اس کی دونوں گالوں پر بوسہ دے چکی تھی۔ افروزہ کی بات پر آہن کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ شاید نہیں، وہ یقیناً وہ بلش کر رہا تھا۔ میرا بیبی کیوٹ لگ رہا ہے، شرماتے ہوئے افروزہ دوبارہ اس کے گال چومنے لگی تو آہن بدرک کر 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ میرا منہ گندا ہے مما، اپنی چھوٹی سی پیشانی پر بل سجائے وہ افروزہ کو گھور کر بولا۔ افروزہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ آہن چاچو کا شہزادہ ماز اس کی جانب جلدی سے بڑھا تھا، اسے گود میں اٹھائے وہ زبردستی اس کے گال چومنے لگا تو آہن نے اسے گھورا۔ مجھے بس ماما کس کر سکتی ہیں اور کوئی نہیں۔ آہن کی بات پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، جبکہ ماز نے اسے مصنوعی سا گھورا تھا۔ انہی باتوں کو تو وہ مس کر رہا تھا، تو پھر باقی سب کس کو کریں، یہ کسز ہے، یہ ہے نا عائش، اسے کر لیں، یہ برا نہیں مانتا۔ آہن کی بات پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جو آنکھوں میں حسرت لیے ان سب کا آہن کے لیے پیار دیکھ رہا تھا۔ شاز نے آگے بڑھ کر آہن کو ماز سے لے کر خود میں بھینچا تھا۔ چاچو مس یو اے لاٹ۔ شاز کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ می ٹو چاچو۔ آہن کا جواب سن کر وہ حاتم کی جانب بڑھا تھا، جہاں عائش اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ شاز نے عائش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے حاتم سے پوچھا تھا، یہ عائش فاز خان ہے، فاز کا دوسرا بیٹا اور آہن کا جڑواں بھائی۔ حاتم کے جواب پر وہاں موجود تمام نفوس کو سام سونگ گیا تھا۔ بھائی، یہ مطلب عائش، آپ تو آہن کو لینے گئے تھے نا، پھر یہ عائش؟ افروزہ نے الجھن سے پوچھا تھا۔ یہ وہ وجود ہے جس سے اریبہ نے ہمیں لا تعلق رکھا تھا فاز سے بدلہ لینے کے لیے، لیکن قسمت نے اس گھٹیا لڑکی کے ہاں اس کی پرورش نہیں لکھی تھی، اس لیے وہ ہمارے پاس آ گیا۔ حاتم نے چند لمحوں میں جملوں میں بات کو واضح کر دیا تھا۔ سب کے چہرے پر جہاں خوشی تھی وہیں اریبہ کے لیے غصہ بھی موجود تھا۔ شاز نے آگے بڑھ کر اس کی گود سے عائش کو اٹھایا تھا۔ اب دونوں شاز کی گود میں تھے۔ شاز چاچو عائش کو کس کرے، وہ میری طرح برا نہیں مانتا۔ آہن کی آواز پر شاز نے مسکرا کر عائش کے گال پر بوسہ دیا تھا۔ حاتم لالا، آپ ان دونوں کو واپس کیسے لائے؟ میرا مطلب ہے اریبہ نے آپ کو کچھ کہا نہیں، اور اگر وہ پولیس لے کر آ گئی تو؟ شاز کی پریشانی پر سب نے شاز کو دیکھا تھا۔ بات اس کی بالکل ٹھیک تھی، لیکن حاتم کی مسکراہٹ پر افروزہ مطمئن ہو گئی تھی۔ یوں سمجھ لو اریبہ اب انہیں کبھی واپس نہیں لے جا سکتی۔ اس کی بات پر سب کے چہرے جہاں خوشی سے کھلے تھے وہیں شاز نے جانچتی نظروں سے حاتم کو دیکھا، جو کچھ نہیں شاید بہت کچھ پا گیا تھا۔ چلو میرے شیرو، اپنے باپ سے ملنے۔ شاز یہ بول کر فاز کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا تو حاتم جلدی سے اس کے مقابل آ گیا۔ شاز بمشکل ٹکراتے ہوئے بچا تھا۔ حاتم لالا دھیان سے، کیا ہوا ہے یار، پیچھے ہٹیں۔ شاز کی بات پر اپنا سر نفی میں ہلا گیا تھا۔ یہ فاز سے نہیں ملیں گے۔ کیا مطلب بھائی نہیں ملیں گے؟ آپ جانتے ہیں وہ کتنے پریشان ہیں آہن کی وجہ سے، اور آپ؟ شاز، آہن اور عائش کو فی الحال میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، 2 گھنٹے تک فاز کو سرپرائز کرتے ہیں۔ حاتم یہ بول کر اس کے گود سے بچوں کو اٹھا کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ لیکن بھائی وہ، افروزہ نے کچھ کہنا چاہا جب وہ مسکرا دیا۔ تمہارے شوہر سے پہلے دوست ہے وہ میرا، یقین کرو مجھ پر۔ حاتم یہ بول کر جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، لیکن جاتے ہوئے سب کے دلوں کو سکون بخش گیا تھا۔ صبح وہ سو کر اٹھا تو اس کا سر درد کر رہا تھا۔ وہ حیران ہوا تھا کہ وہ سو کیسے گیا۔ پھر اسے یاد آیا کہ افروزہ نے اسے پانی کا گلاس دیا تھا، جسے پی کر وہ بیڈ پر لیٹا تھا۔ اسے ایک پل میں افروزہ پر غصہ بھی آیا، لیکن دوسرے ہی پل وہ پچھلے 24 گھنٹوں میں پہلی بار مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ جلد ہی اس کے لبوں پر معدوم ہو گئی تھی۔ بیڈ سے اٹھ کر وہ واش روم کی جانب بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نہا کر باہر نکلا تو سامنے ہی افروزہ کمرے کو سمیٹ رہی تھی، چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھتے ہوئے۔ اب وہ بیڈ کی جانب بڑھ کر بیڈ شیٹ ٹھیک کر رہی تھی۔ فاز نے اسے ایک نظر دیکھا، پھر کمرے میں موجود آئینے کی جانب بڑھ گیا۔ ایک خاموشی چھا گئی تھی ان کے درمیان۔ افروزہ مطمئن سی بیڈ شیٹ ٹھیک کر کے وارڈروب کی جانب بڑھ کر، جب فاز کی آواز اس کے قدم رکے تھے۔ کل رات مجھے پانی میں کیا ملا کر پلایا تھا؟ افروزہ نے دانتوں تلے زبان دبائی تھی۔ میں نے کچھ نہیں ملایا تھا، خود کو بااعتماد ظاہر کرتے ہوئے وہ پلٹ کر مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ اچھا، واقعی؟ آئینے میں اس کے عکس کو گھورتے ہوئے وہ دایاں ابرو اچکا کر سوالی انداز میں پوچھنے لگا۔ ہاں بالکل، ویسے بھی آپ کون سا لڑکی ہیں جو آپ کی عزت پر بات آئے گی آپ کے بے ہوش ہونے سے؟ افروزہ کی بے تکی بات پر فاز نے اسے گھورا تھا۔ انتہائی فضول بات تھی۔ خیر، میں ایک وکیل کے پاس جا رہا ہوں، داجی پوچھیں تو بتا دینا۔ دائیں ہاتھ پر گھڑی پہنتے ہوئے خود کو آئینے میں ایک آخری نظر دیکھ کر جب باہر کی جانب بڑھنے لگا، جب افروزہ جلدی سے اس تک پہنچ کر اس کی کلائی تھام گئی۔ رکیں۔ اس کی اس حرکت پر فاز نے پلٹ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا، جو لب کاٹتے ہوئے شاید اسے روکنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اب بول بھی دو، روکا کیوں ہے؟ فاز نے اس کی خاموشی سے تنگ آ کر پوچھا تھا۔ آپ کچھ دیر بعد چلے جائیے گا پلیز، ابھی بیٹھے، میں ناشتہ لاتی ہوں۔ افروزہ جلدی سے بولی تو فاز نے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ میرے لیے میرا بیٹا ہر چیز سے پہلے ہے، آئندہ یاد رکھنا۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں وہ افروزہ کو بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ افروزہ نے اپنا سر اس بات میں ہلایا تھا،
پلیز بس آدھا گھنٹہ یہاں رک جائیں، مجھے آپ سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔ افروزہ نہ چاہتے ہوئے بھی ملتجی ہوئی تھی۔ فاز نے گہری سانس کے جامے خارج کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، فاز نہ چاہتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ افروزہ اسے چند انچ کے فاصلے پر بیٹھ کر بے تکی باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی۔ فاز بار بار گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ افروزہ اس کی کوفت زدہ شکل دیکھ کر دل ہی دل میں اسے سلواتیں سنا رہی تھی۔ اگر حاتم کی بات نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اس سڑیل سے التجا نہ کرتی، یہ سوچ کر اس نے جیسے خود کو باور کروایا تھا۔ اللہ اللہ کر کے آدھا گھنٹہ گزرا تھا جب فاز اب افروزہ کے روکنے پر بھی نہیں رک رہا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا تھا، لیکن لاؤنج میں غیر معمولی اندھیرا دیکھ کر رکا تھا۔ تمام دروازے اور کھڑکیاں اس وقت بند تھیں، گو کہ روشنی کا نام و نشان نہیں تھا۔ فاز نے اندھیرے میں ایک قدم آگے بڑھایا تھا۔ آج تو میری سالگرہ بھی نہیں ہے، پھر کس خوشی میں شاہ نواز مینشن میں اندھیرا کیا گیا ہے۔ فاز خود سے بڑبڑا کر سنبھل کر قدم اٹھاتے ہوئے سوئچ بورڈ کی جانب بڑھا تھا۔ لائٹ آن کرتے ہی جیسے ہی وہ پلٹا، سامنے اپنے بیٹے کو دیکھ کر ساکت ہوا تھا۔ لاؤنج کو بلیو اور وائٹ کلر کے بلون سے سجایا گیا تھا۔ ٹیبل پر ویلکم بیک آہن اینڈ عائش نام کا کیک پڑا تھا۔ لاؤنج میں اس وقت فاز اور اس کا بیٹا عائش تھے، جسے فاز آہن سمجھ رہا تھا۔ آہن! فاز کے لب بے ساختہ دھیمی آواز میں سرگوشی کر گئے تھے۔ حواس جیسے ہی بحال ہوئے، وہ 10 قدم کا فاصلہ 3-4 قدموں میں سمیٹ کر اس تک پہنچا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے گلے لگایا۔ جلد بازی میں وہ عائش کی آنکھوں کا رنگ دیکھ ہی نہیں سکا۔ ڈیڈ کی جان، آپ سچ میں میرے پاس ہیں نا؟ ڈیڈ نے بہت مس کیا آپ کو۔ ڈیڈ اب کبھی بھی آپ کو خود سے دور نہیں جانے دیں گے۔ فاز اسے شدت سے خود میں بھینچے بول رہا تھا، جب گھر والے آہستہ آہستہ وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ داجی اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ بابا، مجھے پین ہو رہی ہے۔ عائش کے لفظوں پر غور کیے بغیر اس نے عائش کو خود سے الگ کیا تھا۔ کہاں پین ہو رہی ہے ڈیڈ کی جان کو؟ اس آنٹی نے مارا آپ کو کیا؟ آپ بتاؤ مجھے، میں ہاتھ توڑ دوں گا اس کے۔ فاز کا جنونی انداز دیکھ کر اس بار سب حیران نہیں ہوئے تھے۔ فاز عائش کے چہرے، اس کے ہاتھوں کو، یہاں تک کہ اس کے جسم کے ہر حصے کو دیکھ رہا تھا۔ اگر واقعی ریبا نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہوتی تو وہ کسی بھی قانون کو مانے بغیر اسے زندہ دفن کر دیتا۔ بابا، میں ٹھیک ہوں۔ عائش کو حاتم نے ان 2 گھٹنوں میں سکھایا تھا کہ فاز سے اس نے کیسے بات کرنی ہے اور اسے کیسے مخاطب کرنا ہے۔ فاز کی تصویر دکھا کر وہ عائش کو بہت ساری امید دے گیا تھا۔ لیکن ابھی تو آپ نے بولا کہ آپ کو پین ہو رہی ہے۔ فاز ابھی بھی تشویش زدہ انداز میں اس کے ہاتھ چیک کر رہا تھا۔ عائش کنفیوز سی شکل بنا کر فاز کے پیچھے کھڑے حاتم کو دیکھنے لگا، جو اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بابا، وہ وائی آر یو کالنگ می بابا آہن؟ اینڈ فاز نے اب اس کی بات پر غور کیا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس کی آنکھوں پر پڑی، وہ الجھ کر رکا اور اپنی بات مکمل نہیں کر سکا۔ آہن، آپ نے لینس لگائے ہیں؟ بابا، میں آہن نہیں ہوں، عائش سر جھکا کر بولا، جیسے کسی جرم کا اعتراف کر رہا ہو۔ فاز کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ What do you mean by that آہن؟ You are my son آہن فاز خان، سنجیدگی سے پوچھتے ہوئے وہ آخر میں اس پر اپنا حق جتا گیا تھا۔ یہ آہن نہیں ہے فاز۔ حاتم کی سنجیدہ آواز پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ سب گھر والے مسکرا رہے تھے سوائے حاتم کے، جس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی، جبکہ فاز الجھن کا شکار ہو چکا تھا۔ کیا مطلب ہے حاتم؟ 1 منٹ، تم یہاں کیا کر رہے ہو اتنی صبح صبح؟ فاز مشکوک نظروں سے حاتم کو دیکھنے لگا، کیونکہ اس کے مطابق حاتم شاید ایک بار ہی اس کے گھر میں آیا تھا۔ وہ تب بھی آتا تھا جب اسے ضروری کام ہوتا تھا۔ میں تمہارے بیٹے کو واپس لینے گیا تھا اور لے آیا، لیکن اس ایک کے ساتھ، ایک فری والی آفر کے ساتھ۔ پرسکون انداز میں جواب دیتے ہوئے وہ فاز کو دیکھنے لگا، جو مطمئن ہونے کے بجائے مزید الجھ گیا تھا۔ یہ کون ہے اگر آہن نہیں ہے تو؟ فاز نے غائب دماغی سے سوال کیا تھا۔ یہ عائش فاز خان ہے، تمہارا دوسرا بیٹا۔ حاتم، یہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے آہن فاز خان۔ فاز نہ چاہتے ہوئے بھی اس بار اپنے لہجے میں موجود نمی کو چھپا نہیں سکا تھا۔ ایک لمحے سے پہلے جو سوچ اس کے ذہن میں آئی تھی، اسے وہ جھٹلا کر بولا تھا، یہ تمہارا دوسرا بیٹا ہے فاز، جسے ریبا نے اپنے پاس پچھلے 5 سالوں سے رکھا ہوا تھا۔ حاتم کے جواب پر وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا اور اپنا سر نفی میں ہلانے لگا۔ کیسا انکشاف ہوا تھا جو اس کی روح تک کو چھلنی کر گیا تھا۔ اپنے وجود، اپنے ہی خون سے وہ آشنا نہیں تھا۔ نفی میں سر ہلا کر وہ عائش کی جانب متوجہ ہوا، جو امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل آہن کی کاپی تھا۔ فاز کو خود سے اس وقت شدید نفرت محسوس ہوئی تھی ریبا کی وجہ سے۔ وہ پیچھے کو قدم اٹھاتے ہوئے لاؤنج کا دروازہ کھول کر وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ حاتم کے انکشاف نے اس کی تمام حسیات کو گویا معذور کر دیا تھا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے لاؤنج سے باہر کی جانب چلا گیا تھا۔ حاتم جلدی سے اس کے پیچھے گیا۔ وہ جانتا تھا فاز کا رد عمل شدید ہوگا، مگر اتنا شدید دیکھ کر اسے خود حیرت ہوئی تھی۔ باہر لان میں آ کر وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، جیسے میلوں مسافت طے کر کے آیا ہو۔ آنکھیں غضبناک حد تک سرخ ہو چکی تھیں۔ وحشت اور غصہ بیک وقت ان ہیزل گرین آنکھوں میں چمک رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار شاید اس طرح کی کیفیت کا شکار ہوا تھا، جہاں خوشی سے زیادہ غم اس پر حاوی ہوتے ہوئے اس کی حواس چھین گیا تھا۔ حاتم نے اسے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے دیکھا، جو لمبے لمبے سانس لے کر اپنے اندر کی گھٹن کو کم کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ حاتم نے آگے بڑھ کر اس کے بائیں کندھے پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر دباؤ دیا تھا، گو کہ ایک تسلی دینے کا انداز تھا، مگر مقابل کی تکلیف بہت بڑی تھی۔
बिना देखे वो समझ गया था उसके पीछे खड़ा शख्स उसका सबसे बेहतरीन हमरजा और दोस्त हातिम सियाब है। तुम ठीक कहते थे, मुझे गलत लड़की से मोहब्बत हुई थी। बोलते हुए एक आंसू उसके दाएं गाल से बह कर हवा में मुअल्लिक हुआ था। हातिम उसके मुकाबले आया था, वो भी घुटनों के बल उसके पास बैठा था। तुम्हारी गलती नहीं है फाज, अरीबा कुछ ज्यादा ही बदकिस्मत निकली। बदकिस्मत? हाँ? फाज उसकी बात पर तमस्कुराना अंदाज में इतना ही बोला था। हातिम ने लब भींचे थे। हातिम, क्या मुझसे बड़ा बदकिस्मत कोई होगा? एक लड़की जिसके लिए मैंने अपने माँ बाप से टकरा किया, अपने भाइयों से दूर हो गया, दादाजी को नजर अंदाज कर गया, वो हवा के झोंके की तरह मेरी जिंदगी में आई और मुझे जलाकर मेरी राख को इस दुनिया के गर्द का हिस्सा बना गई। कितना मुखलिस था मैं उस लड़की के लिए जिसको सिवाय हसद करने के कुछ याद आया ही नहीं। फास तासुब से बोलते हुए मुसलसल रो रहा था। हातिम खामोशी से उसे सुन रहा था क्योंकि वो उसके अंदर की घुटन को कम होने देना चाहता था। तुम जानते हो, जब यूनिवर्सिटी के वक्त तुम्हारी शादी हुई थी तो मैंने तुमसे कहा था ये लड़कियों की मोहब्बत, झूठी मोहब्बत मर्द को जिंदा लाश बना देती है, इसलिए भाभी से इतनी ही मोहब्बत करना जितनी बाद में खुद सह सको। लेकिन अपनी दफा मैं सब भूल गया यार, वो मोहब्बत जिसे मैंने सब कुछ मान लिया, वो मोहब्बत जिसके लिए मैं तुमसे झगड़ा करके नाराज हो गया, आज उसी मोहब्बत ने ऐसा तमाचा मारा है जिसकी छाप मेरे दिल पर पड़ी है। क्यों किया उसने ऐसा? क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में जो उसने मुझसे मेरी औलाद को दूर रखा? फास के लफ्जों पर हातिम को इसकी तकलीफ का अंदाजा बाखूबी हो रहा था। तुमसे बदला लेने के लिए उसने आयश को तुमसे दूर रखा। वो जानती थी जब तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारा एक और बेटा भी है जो उसके पास था तो तुम्हारी हालत ऐसी ही होगी। वो तुम्हें तोड़ना चाहती थी और तुम टूट कर बिखर गए। वो आयश के दिमाग में तुम्हारे लिए नफरत भरना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने का वक्त उसे नहीं मिला। हसन साहब और उनकी मिसेज ने काफी अच्छी परवरिश की है आयश की। अरीबा तुम्हें तड़पाना चाहती थी और इसमें वो कामयाब भी रही है। हातिम ने संजीदगी से उसके आंसू साफ करते हुए कहा था, मोहब्बत सफाकीत का दूसरा नाम बन चुका है मेरे लिए। इस फाकित को मेरी रोज अपनी मोहब्बत और तवज्जो से बदल देगी। हातिम मुस्कुराकर बोला था। जवाब में फास खामोश रहा था। अच्छा, अंदर सब इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा केक काटना है भाई। हातिम ने उठकर उसके आगे हाथ फैलाया जो फास खुद खड़ा होकर उसे देखने लगा। मुझे पहले सारी बात सच बताओ कि आयशा और राहन तुम्हारे साथ वापस कैसे आए और रीबा ने आने कैसे दिया? फास के सवाल पर हातिम ने एक लंबी सांस फिजा में खारिज की और उसे अली से लेकर ये तक सारी बात बता दी। ये भी बता दिया कि उसके वालिदैन के कत्ल के पीछे राहन के एक्सीडेंट में भी उसी का हाथ था। फास की पेशानी पर जहाँ शिकने नमूदार हो रही थी वहीं लब सख्ती से आपस में पेवस्त किए वो अपनी आंखों में सुर्खी को मजीद तेज कर गया था। गुस्सा इंतहा का था। अभी कहाँ है वो? फास गुस्सा जब्त करते हुए बोला, फिलहाल तो उस इलाके के थाने में है मगर बहुत जल्द जेल में होगी। मुझे वो जेल में नहीं चाहिए हातिम, आज उसे रिहा करवाओ और मेरे फ्लैट पर ले जाओ। फास की बात सुनकर हातिम ने उसे घूरा था। तुम क्या करने वाले हो? इस पागल औरत को उसकी सही जगह भेजने वाला हूँ। मतलब? मैं समझा नहीं। हातिम की बात पर वो पूरे इसरार से मुस्कुराया था। आंखों में अचानक चमक पैदा हुई थी। वो पागल खाने जाएगी और ये मेरा आखिरी फैसला है हातिम साहब। हातिम को लब खोलते देखकर वो दो टोक अंदाज में बोला था, ओके, मैं मुकदमा वापस ले लूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम आई से मिले बगैर यहाँ क्यों चले आए? हातिम ने सवाल पर वो जख्मी सा मुस्कुराया था। मुजरिम हूँ मैं आयश का हातिम। वो 5 साल से इस औरत के रहमो करम पर था जो उसे माँ जैसी मोहब्बत भी नहीं दे सकी। उसकी जिंदगी महरूमियों से भर गई है जिसे मैं अचानक से पूरा नहीं कर सकता। और जब बड़ा होगा तो मुझसे सवाल करेगा कि क्यों उसकी माँ से मैंने उसे वापस नहीं लिया, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। मैं उसकी आंखों में देखकर खुद को मुजरिम तस्वर कर रहा था। मैं कैसे इतनी बड़ी हकीकत को इतनी जल्दी मान लेता जबकि मुझे मालूम है कि उसकी नजरों में मैं भी कल को गुनहगार ठहराया जाऊंगा। फास की बात पर हातिम ने अपना सर नफी में हिलाया था। मुस्तकबिल किसी ने नहीं देखा तो बेहतर है अपने हाल को माजी की बुनियाद पर बेहतर किया जाए। अगर मुस्तकबिल की वजह से हम अपने हाल को तबाह करेंगे तो यकीनन हमारा माजी तकलीफ दे बन जाएगा। माजी को बदला नहीं जा सकता और मुस्तकबिल कभी आएगा नहीं, इसलिए बेहतर है तुम हाल पर फोकस करो। आयश को इतनी मोहब्बत और तवज्जो दो कि वो इस सवाल को भूल ही जाए जो इस वक्त तुम्हें परेशान कर रहा है। हातिम की बात पर उसे सुकून महसूस हुआ था। वो मुतमईन अंदाज में मुस्कुराकर हातिम को देखने लगा जो हर बुरे वक्त में उसके साथ था। कभी कभी मुझे रश्क होता है कि तुम समझदार शुरू से ही थे या मेरी सोबत का असर है। फास की बात पर हातिम ने उसे घूरा था। अगर तू मेरा बहनोई ना होता तो बताता मैं तुझे कि समझदारी कहते किसको है। हातिम दांत पीस कर बोला था, हाँ हाँ हाँ, और इसी बात का मैं आने वाले वक्त में फायदा उठाने वाला हूँ साले साहब। फास ये बोलकर जल्दी से अंदर की जानिब बढ़ा था क्योंकि हातिम कड़े तेवरों से उसे घूर कर उसकी जानिब बढ़ने लगा था। कमीना इंसान। हातिम बड़बड़ा कर उसके पीछे गया था। लाउंज में दाखिल होकर वो आयश की जानिब देखने लगा जो मुस्कुरा कर अफरोजा और शाह से बातें कर रहा था, जबकि अहन साहब फास को मुकम्मल नजरअंदाज किए मास के साथ मोबाइल पर गेम खेलने में मसरूफ हो चुके थे। फास मुस्कुराया था अपनी छोटी सी दुनिया को देखकर। पहले वो आयश की जानिब बढ़ा था जो सोफे पर बैठा नजरें झुकाकर अफरोजा के किसी सवाल का जवाब दे रहा था। आयश, कम हेयर।
फाज उसे चंद कदम दूर घुटनों के बल बैठते हुए अपने बाजू खोल कर उससे अपनी तरफ आने का दावत दे रहा था। आयश ने एक नज़र सब घर वालों को देखा और फिर आहन को, जो उसे नफी का इशारा कर रहा था। आयश उसका इशारा समझ कर वो वहीं स्टील होकर बैठ गया। सबने हैरानगी से उसकी हरकत देखी थी। आयश चाचू के शहजादे, जाओ बाबा के पास, बाबा बुला रहे हैं बेटा, शाज ने आयश को प्यार से कहा तो आयश ने इजाजत तलब नजरों से आहन को देखा था। ब्रो, मैं जाऊं बाबा के पास? आयश की मासूमियत पर सब दंग रह गए थे, जबकि आहन ने अपना सर इस बात में हिलाकर जैसे उसे इजाजत दी थी। आयश भागकर फाज के गले लगा था। एक सुकून सा सराहियत कर गया था फाज के सारे जिस्म में। खुशी उसके हर उज़ू से झलक रही थी। फाज ने मुस्कुराकर नम आंखों से उसे खुद में भींचा था। बाबा की जान। फाज ने शिद्दत जज्बात से उसके चेहरे पर बोसा दिए थे। दूर खड़ा आहन ये मंजर देखकर मुंह बसूर गया था। ये इतनी किसी से हैंडल कैसे कर रहा है? आहन बेसाख्ता बड़बड़ाया था। फाज खड़ा माज उसकी बड़बड़ाहट पर मुस्कुरा दिया था। आहन, कम हेयर मेरी जान। फाज ने दूसरा बाजू उसके लिए खोला था। मामा, आहन नाराज है, डैड से बता दे उन्हें। आहन मुंह बसूर कर सोफे पर बैठ गया था। अफरोजा ने मुस्कुराहट को लबों पर सजाकर आहन को देखा था। मामा का प्रिंस क्यों नाराज है डैड से? अफरोजा की बात पर वो मुंह बसूर कर रह गया था। डैड ने मुझे खुद से दूर भेजा था। उन्होंने कहा था आहन जाओ। आहन के जवाब पर फाज का दिल डूब कर उभरा था। कितनी अजियत में रहा था वो ये चंद घंटे। काश ये अजियत वो अपने लगते जिगर को दिखा सकता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। डैड लव यू अ लॉट, प्लीज कम हियर। फाज कर सच्चाई अंदाजा आहन को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। नो, पहले प्रॉमिस करें नेक्स्ट ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और पहले जो बोला उसके लिए बड़ा वाला सॉरी बोलेंगे। आहन ने मासूमियत से आंखें घुमाकर कहा तो सब लोग मुस्कुरा दिए थे। डैड कभी भी तुम दोनों को खुद से दूर नहीं जाने देंगे, और कल के लिए दिल से सॉरी। फाज एक हाथ से अपने कान पकड़कर चेहरे पर बेचारगी से जाकर बोला तो अफरोजा ने हैरानगी से उसका ये रूप देखा था। वो वाकई बच्चों के लिए एक अलग शख्स था। आहन भागकर उसके पास पहुंचा और उसे गले से लगा लिया। अपना प्रॉमिस याद रखिएगा। आहन की धीमी आवाज पर वो उसका सर चूमकर उसे मुतमईन कर गया था। ओके, अब चलो केक कट करें। फाज के बोलने पर सब वहां केक के नजदीक आ गए थे, जबकि फाज अचानक दाजी को ना पाकर माज की तरफ मतवज्जा हुआ था। माज, दाजी कहाँ है? लाला, दादी की तबीयत थोड़ी खराब थी तो वो आराम कर रहे हैं। आयुष उनसे मिल चुका है। किस सवाल की निगाहों को खुद पर मरकूज देखकर वो जल्दी से बोला था। मुबादा कहीं खुद गलत लफ्ज ना मुंह से निकल जाए। मामा, आप भी आए हमारे साथ केक कट करें। आहन की आवाज पर फाज भी अफरोजा को देखने लगा, जो मुस्कुरा कर उनकी जानिब आई थी। अफरोजा ने फाज के हाथ की पुष्ट पर अपना हाथ रखा था, जबकि आहन और आयुष के हाथ फाज के हाथ में थे। एक मुकम्मल मंजर को माज ने अपने कैमरे में कैद किया था। तालियां बजाकर सब ने अपनी खुशी का इजहार किया था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही मासरा अपनी ज्वेलरी उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रख रही थी। वो अपनी जगह मबहूत रह गया। चांद की मध्यम रोशनी कमरे में मौजूद खिड़की से अंदर आकर उसके चेहरे को मजीद दिलकश बना रही थी, जबकि वहां मौजूद अंधेरा उसे हर चीज से बेगाना कर गया था। वो बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। अपनी पुश्त पर झलसाती नजरों की तपिश महसूस करके वो पलटी थी। सामने ही शाज बड़ी फुर्सत से उसके तमाम नकूश को हिफ्ज कर रहा था। कैसा दीवाना था जो तमाम हुकूक होते हुए भी इसके नजदीक जाने से डर रहा था। फितरी घबराहट के जेरे असर वो लरस गई थी, जबकि घनी पलकों की झालर सजदा रेज हुई थी। चंद कदम के फासले पर वो मौजूद था। उसका अक्स आईने में वाज़ेह नहीं हो रहा था, लेकिन खुशबू बता रही थी कि वो मौजूद है। कपकपाते लबों से बोलने की कोशिश की तो मुकाबिल की मदहोशी खत्म हुई थी। कमरे के लाइट में शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है, लाइट ऑन नहीं हो रही। मास्टर की वजाहत पर वो होश में आया और आहिस्ता से चलते हुए उसके करीब आया। उसकी लरजती पलकें फाज को जैसे किसी गुस्ताखी पर उकसा रही थी, जबकि दिल धड़कता तमाम हदूद को पार करने का चैलेंज कर रहा था। गालों की सुर्खी शाज की वालेहाना नजरों से मजीद बढ़ी थी, जबकि हया ऐसी गालिब थी कि वो चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैं ठीक करवा देता हूँ। शाज ये बोलकर एक कदम मजीद उसके करीब हुआ था। चंद इंच की दूरी पर मास्टर का दिल ऊंची आवाज में धड़कना शुरू हो गया था। उसकी निगाहों में मौजूद खुमार मुकाबिल को लगी कैफियत में मुब्तला कर रहा था। शाज ने आहिस्ता से उसकी कमर के गिर्द दोनों बाजू बांध कर उसे खुद से मजीद करीब किया था। सांस तो मास्टर का तब रुका था जब वो झुककर उसके कान में सरगोशियाना अंदाज में बोलते हुए उसके कान की लू को चूम गया था। एतबार करने के लिए मुझे नहीं लगता कि अब दूरी होनी चाहिए। कुर्बत भी यकीन दिला सकती है कि मेरे जज्बे तुम्हारे लिए कितने सच्चे हैं। उसकी दो मायने गुफ्तगू और ऊपर से उसका लम्स मासरा काम कर रह गई थी। शाज, आपने मुझे वक्त दिया था, प्लीज पीछे हटे। मासरा घबरा कर बोल रही थी, जबकि चाहते हुए भी मुजाहमत नहीं कर सकी थी। तुम वाकई मुझ पर दुनिया में सबसे ज्यादा एतबार करोगी। मास्टर ने पुरस्कुन होकर उसके हिसार में खुद को कैर होने दिया था, क्योंकि वो चाहे जितना भी वक्त लेती इस रिश्ते के लिए आज नहीं तो कल उसे शाज पर एतबार करना था। इसलिए वह एतबार की पहली सीढ़ी को पार करना चाहती थी। किस्मत दूर खड़ी उनके मिलन पर मुस्कुरा रही थी। आयश और आहन दोनों ही अपने बाप के दाएं बाएं बेड पर लेटे उनसे बातें कर रहे थे, जबकि फाज सिर्फ मुस्कुरा कर एक
دفاع کر رہا تھا۔ جہاں آہن کی زبان بغیر بریک کے چل رہی تھی، وہیں عائش اپنے باپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے خاموش تھا۔ افروزہ کمرے میں داخل ہوئی تو بیڈ پر تینوں باپ بیٹوں کو لیٹے دیکھ کر مسکرا دی۔ مما، ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ ابھی آئے نا ہمارے ساتھ۔ آہن افروزہ کو دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں بازو کھول کر اسے اپنے پاس آنے کی دعوت دینے لگا۔ افروزہ مسکرائی اور آگے بڑھ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ فاس کی دائیں طرف عائش تھا، جبکہ بائیں طرف آہن جس کے ساتھ افروزہ بیٹھی تھی۔ ماما، آپ کو پتا ہے یہ عائش بہت ڈرپوک ہے۔ آہن کی بات پر افروزہ نے عائش کو دیکھا تھا، جو آہن کے الزام کی تردید کرنے کے بجائے منہ بسور کر رہ گیا تھا۔ نہیں تو ہمارا عائش بہت بہادر ہے۔ افروزہ کی بات پر فاس نے اسے دیکھا تھا۔ ماما، یہ کہتا ہے مجھے بڑے ہو کر آرمی میں جانا ہے، لیکن میں نے جب اسے بتایا کہ وہاں اسے چوٹ بھی لگے گی تو بولتا میں نہیں جاؤں گا۔ آہن معصومیت سے آنکھیں گھماتے ہوئے بولا تھا، میرا بیٹا عائش پر بہادر ہے آہن، دیکھنا وہ بڑے ہو کر آرمی میں جائے گا اور اپنے ملک کی حفاظت کرے گا۔ افروزہ کی بات پر عائش مسکرایا تھا۔ ماما، میرا بینڈیج کب اترے گی؟ بیٹا اپنے ڈیڈ سے پوچھو، مجھے تو نہیں معلوم کہ کب کھلے گی۔ افروزہ نے مسکرا کر آہن کی توجہ فاس کی جانب مبذول کروائی تھی۔ کل 2 بجے آپ کے ڈاکٹر سے آپ کی اپائنٹمنٹ ہے، کل سٹیچز اور بینڈیجز ریموو کر دیں گے انشاءاللہ۔ فاس آہن کو نرم لہجے میں سمجھا کر عائش کو دیکھنے لگا، جو افروزہ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بابا کی جان، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مما کو؟ فاس کی دھیمی سرگوشی پر وہ فاس کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ کیا یہ والی مما مجھے بھی برو کی طرح پیار کریں گی اور ماریں گی بھی نہیں نا؟ عائش کی بات پر فاس نے بہت مشکل خود پر کنٹرول کیا تھا۔ کیا خلا بنا گئی تھی اریبہ عائش کی شخصیت میں، جسے پر ہوتے ہوئے بھی خدا جانے کتنا وقت لگنا تھا۔ یہ ماما آپ سے سب سے زیادہ پیار کریں گی اور آپ کی ہر خواہش پوری کریں گی۔ فاس کی بات پر اس کی نیلی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی تھی۔ وہ افروزہ کی جانب دیکھنے لگا، جو آہن سے کوئی بات کر رہی تھی۔ ماما، بے ساختہ وہ پکار کر مسکرا دیا تھا۔ افروزہ خوشی اور حیرانگی کے ملے جلے تاثرات سے عائش کو دیکھنے لگی تھی۔ ماما کی جان ادھر آؤ۔ افروزہ اپنا ایک بازو اس کی جانب بڑھا کر اس کے اپنے پاس آنے کا کہنے لگی، وہ جو مسکرا کر جلدی سے اس کے گود میں آ کر بیٹھ گیا۔ آہن نے اسے گھورا تھا۔ ماما کی جان خاموش کیوں ہے؟ افروزہ نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ مجھے برو کی طرح پیار کرتی ہیں نا؟ عائش نے سوالیہ نظروں سے افروزہ کا چہرہ دیکھا، جو مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ عائش کے سوال پر آہن کی گھوری مزید تیز ہوئی تھی۔ نہیں ماما، مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں، آہن جلدی سے بولا، جبکہ افروزہ نے حیرانگی سے آہن کو دیکھا تھا، جو عائش کو گھور رہا تھا۔ فاس نے مسکراہٹ لبوں پر سجائے اپنی اس دنیا کو دیکھا تھا۔ ماما، مجھے ایک فیری بیبی سسٹر چاہیے، آپ لا دیں گی نا؟ میں نے نانا نانی کو بھی بولا تھا مگر انہوں نے نہیں لا کر دی۔ میرے دوست فیض کی بھی فیری بیبی سسٹر ہے، لیکن میری نہیں ہے۔ عائش کی بات پر افروزہ نے بے ساختہ فاس کو دیکھا تھا، جو اس کے چہرے کے تبدیل ہوتے ہوئے رنگ کو دیکھ کر بمشکل ہی مسکراہٹ کو لبوں پر روک سکا تھا۔ عائش کی فرمائش پر وہ جلدی سے اسے گود سے اٹھا کر وہاں سے اٹھی اور واش روم کی جانب چلی گئی تھی۔ گدھے، ماما کون سا گھر سے باہر جاتی ہیں جو لا دیں گی؟ تم ڈیڈ کو بولو وہ آتے ہوئے ہسپتال سے بیبی سسٹر لے آئیں گے۔ آہن نے جیسے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔ اوہ اچھا، تو بابا کیا آپ لے آئیں گے بیبی سسٹر؟ عائش معصومیت سے فاس کو دیکھ کر بولا تو فاس مسکرا دیا تھا۔ بابا کی جان جو مانگے گی بابا وہ لا کر دیں گے، خیر اب باقی باتیں صبح ہوں گی، چلو اب سو جاؤ۔ فاس زندگی سے ان دونوں کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے کر بولا۔ جلد ہی دونوں نیند کی وادی میں گم ہو گئے تھے۔ فاس بھی ہلکی سی غنودگی میں تھا جب اسے اپنے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ جیسے ہی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو افروزہ کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ عائش اور آہن پر ایک نظر ڈال کر وہ بیڈ سے اٹھا اور افروزہ کے پیچھے گیا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر اللہ کی خوبصورتی لا رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بھی اس کے وجود میں لرزش کا سبب نہیں بن سکے تھے۔ اپنی جگہ پر کھڑی چاند کو اپنی نگاہوں کا مرکز بنایا، لبوں کو سختی سے پیوست کیے وہ بھیگی پلکوں سے اپنے اشکوں کو زبردستی اندر دھکیل رہی تھی۔ فاس آہستہ سے چلتے اس تک آیا، جو بیگانہ انداز میں خود میں ہی مست تھی۔ فاس نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں اضطراب اور بے چینی واضح تھی۔ اتنی بے خبر تھی وہ اپنے گرد و نواح سے کہ فاس کی موجودگی بھی محسوس نہیں کر سکی تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ فاس کی سنجیدہ آواز پر وہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ فاس کی نگاہوں نے بھی اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ بس نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا یہاں آ جاؤں، کافی سکون ہے یہاں۔ جلد ہی نظروں کا زاویہ بدل کر وہ خود کو بااعتماد ظاہر کر گئی تھی۔ بھیگی پلکوں کو مقابل کی نگاہوں سے چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ جان ہی نہیں سکی کہ مقابل پہلے ہی اس کے ان اشکوں کو دیکھ چکا تھا، جو اس کی پلکوں کو بھگونے کا سبب بنے تھے۔ کیوں نیند نے تم سے کیا دشمنی کر لی جو تم سے دور بھاگ گئی ہے؟ جواب میں افروزہ خاموش رہی تھی۔ پریشان کیوں ہو؟ فاس کا فکرمندانہ لہجہ اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ لے آیا تھا۔ میری پریشانی سے آپ کو غرض نہیں ہونی چاہیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ناراضگی ظاہر کر گئی تھی۔ اپنی بات ختم ہوتے ہوئے وہاں سے جانے لگی جب فاس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے گرد بازوؤں کا حصار کھینچ کر گویا اس کے ہر غم ہر پریشانی کو خود پر لے گیا تھا۔ افروزہ اس اچانک اطاعت پر بوکھلا گئی تھی، لیکن اس کا مضبوط حصار افروزہ کے ضبط کا پیمانہ لبریز کر گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ فاس جانتا تھا کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے وہ رو رہی تھی، لیکن وہ پہلے اس کا غبار نکلنے دینا چاہتا تھا۔ رو کر وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی تھی خفت کے مارے، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ شرمندگی سے وہ سر جھکا گئی تھی، نچلے لب کو کچلتے ہوئے
خود کو کوسنے لگی تھی۔ فاض سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ایم سوری، پتہ نہیں وہ کیسے، وہ اٹس اوکے، تمہیں حق ہے یہ سب کرنے کا۔ فاض نے درمیان میں اس کی بات کاٹ کر نرمی سے اس کی شرمندگی دور کی تھی۔ جواب نے جن نظروں سے افروزہ نے اسے دیکھا تھا، فاض لب بھیج گیا تھا۔ مجھے ایسے حقوق نہیں چاہیے جس میں سوائے تکلیف کے کچھ نہیں ملنے والا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بار اس کا انداز شکوے سے تر تھا۔ پہلی اور آخری بار اس بات کو واضح کروں گا تم پر، میں کوئی ایکسپریسو بندہ نہیں ہوں، مگر اپنے بچوں کے معاملے میں کوئی چیز چھپا نہیں سکتا۔ بچوں کے لیے میں شاید حد سے زیادہ اپنے جذبات کو ظاہر کر دیتا ہوں، لیکن دوسرے رشتوں میں میرے جذبات زیادہ ظاہر نہیں ہوتے، یا شاید میں ظاہر نہیں کرتا۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، کوئی بھی شخص تمہارا اچھا ہمسفر ہو سکتا تھا، لیکن قسمت نے میرا انتخاب کیا۔ وہ سانس لینے کو رکا تھا، لیکن افروزہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے مزید سننے کی خواہاں تھی۔ میں یہ نہیں کہتا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، کیونکہ محبت کا ایک ہی تجربہ کافی ہے۔ اس تجربے کے بعد تو جیسے دل مردہ ہو گیا ہے۔ شاید میں کبھی زندگی میں محبت نہ کر سکوں، لیکن تمہاری محبت کی قدر ضرور کروں گا۔ میں جانتا ہوں نکاح کے بعد سے تم مجھ سے محبت کرنے لگی۔ تمہاری آنکھوں میں جو چمک میری موجودگی میں ہوتی ہے، وہ شاید کسی کی موجودگی سے نہیں آ سکتی۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ افروزہ کو نظریں چرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ یک طرفہ محبت صفائے تکلیف کے کچھ نہیں دیتی۔ شاید میرا نصیب ہی آپ جیسا ہی ہے۔ دھیمی آواز میں افروزہ کی سرگوشی پر وہ مسکرایا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے افروزہ کو اپنے قریب کیا تھا۔ چند انچ کے فاصلے پر موجود اس کا چہرہ فاض نے دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ افروزہ کا دل اس کے لمس پر دھڑکا تھا۔ سانسیں بے ساختہ معمول سے ہٹی تھیں۔ لرزتی پلکوں پر حیا کا بوجھ فطری تھا۔ کپاتے لبوں کے ساتھ گالوں کی سرخی دلربا تھی۔ فاض مبہوت سا اس کے بدلتے رنگ کو دیکھنے لگا تھا۔ اریبہ تو کبھی اس کی قربت پر اس قدر گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ فاض نے سر جھٹک کر اریبہ کا چہرہ اپنے ذہن سے نکالا تھا۔ آنکھیں بند کر کے وہ اس کی عقیدت کو محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے ہٹا تھا۔ زندگی تمہارے سنگ خوبصورت ہونے والی ہے افروزہ خان، لیکن مجھے واقعی تم سے کبھی محبت نہیں ہو سکے گی۔ فاض جھک کر اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ افروزہ کا سکون ایک دم غارت ہوا تھا اس کے لفظوں پر۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن مقابل کے ہاتھوں نے ایسا ہونے سے روک دیا تھا۔ خفگی اور مایوسی اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ فاض نے اس مایوسی کو بخوبی محسوس کیا تھا۔ میں نے یہ کہا ہے محبت نہیں ہو سکتی، لیکن عشق ضرور ہو جائے گا تم سے، اور میرا یقین مانو جس دن مجھے تم سے عشق ہو گیا تمہاری جان مشکل میں ہوگی۔ تمہارا خود پر سے اختیار تب ختم ہو جائے گا، اس لیے آزاد ہو تب تک، اور دعا کرنا مجھے تم سے جلد ہی عشق ہو، کیونکہ اس سے پہلے تم میری قربت میں قید رہوگی۔ فاض کی ذو معنی بات پر وہ بے ساختہ کانپی تھی۔ اس کا سارا اعتماد ایک پل میں ختم ہوا تھا۔ چھوڑے مجھے خان پلیز، سانسوں کو نارمل کرتے ہوئے وہ بولی تھی۔ مجھے میرے دونوں بچوں کو اپنانے کے لیے شکریہ، اور میری ہر غلطی اور اس بات کے لیے سوری جس سے تم ہرٹ ہوئی تھی۔ فاض اس کی سنے بغیر بولا تھا۔ افروزہ نے نظریں اٹھائی تھیں۔ وہ میرے بھی بیٹے ہیں فاض، اور آئندہ ان کے کسی بھی کام کے لیے یا ان کی وجہ سے میرا شکریہ مت ادا کیجیے گا۔ افروزہ نے اسے گھورا تھا۔ اوکے نہیں کرتا، لیکن ایک کام تو کر سکتا ہوں نا؟ آنکھوں میں شرارت لیے وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا تھا۔ کون سا کام؟ افروزہ نے اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی شرارت کو مکمل نظر انداز کیا تھا۔ اپنے بیٹے کی پہلی اور جائز خواہشات کو پورا کرنے کا۔ مجھے بھی ایک بیٹی چاہیے مسز فاض، جو بالکل میرے جیسی ہو۔ گمبھیر آواز میں بول کر وہ آنکھوں میں موجود خمار سے مقابل وجود لرز گیا تھا۔ میں نیچے جا رہی ہوں بچوں کے پاس، افروزہ فاض سے نظریں ملائے بغیر بولی تھی۔ بچوں کو میں سلا آیا ہوں، اب تم جا کر میرا انتظار کرو، میں کال کر کے آتا ہوں۔ فاض موبائل نکال کر افروزہ کو دیکھے بغیر بولا، اور وہاں سے تھوڑا دور کسی کو کال ملانے لگا۔ افروزہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ اس انسان کو سمجھ میں اس کے واقعی ساری زندگی کم پڑنے والی تھی، کیونکہ اچانک ہی اس کا رویہ بدل جاتا تھا۔ افروزہ مسکرا کر نیچے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ 10 سال بعد۔ خاموش ہو جاؤ آہن، ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ ایسے کون کرتا ہے جیسے تم عائش کے ساتھ کرتے ہو؟ افروزہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی عائش کے سوجے منہ پر ٹیوب لگا رہی تھی۔ عائش کے چہرے پر جگہ جگہ نیل پڑے تھے، اور یہ نیل آہن صاحب کی مہربانی تھی جو شرافت کا لبادہ اوڑھے دوسرے صوفے پر بیٹھے اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے۔ ساتھ ہی 7 سالہ رمل اور امل بیٹھی اپنی گرین آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی ماں سے ہی وہ تھوڑا ڈرتی تھی، جبکہ فاض کو تو وہ کسی دوست کی طرح ٹال جاتی تھیں۔ دونوں اپنی ماں پر گئی تھیں، لیکن آنکھوں کا رنگ باپ سے چرایا تھا۔ دونوں اپنے عائش لالا کو گھور رہی تھیں، جو ماں کے آگے آہن کی طرفداری کرنے والا تھا۔ ماما برو نے کچھ نہیں کیا، وہ تو ایک لڑکے نے اسکول میں کسی غلط فہمی میں مار دیا۔ عائش کی بات پر افروزہ نے اسے گھورا تھا۔ تم دونوں کی تمام حرکتوں سے واقف ہوں میں۔ مت بھولو تم لوگوں کی ماں ہوں، اس لیے مجھ سے جھوٹ بولا مت کرو۔ افروزہ نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ اس سے پہلے وہ مزید بولتی، لاؤنج میں فاض ایک 4 سالہ بچے کو گود میں اٹھائے شاز کے ساتھ داخل ہوا۔ عائش یہ کیا ہوا ہے؟ شاز نے فکر مندی سے پوچھا تھا، جبکہ فاض نے آہن کو گھورا تھا جو معصومیت چہرے پر تاریک کر کے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ چاچو وہ شاز لالا، یہ تو آپ کے لاڈلے کے کمال ہیں۔ جانتے ہیں کیا کیا ہے اس نے؟ افروزہ بولتے ہوئے آہن کو دیکھنے لگی، جو متوجہ نظروں سے اسے کچھ بھی بولنے سے روک رہا تھا۔ کیا کیا ہے آہن نے؟ اسکول میں ایک لڑکے نے عائش کو مارا تو اس نے بجائے اس کی شکایت کسی ٹیچر یا پرنسپل سے کرنے کی پہلے اسے دھکا دے کر اس کا ہاتھ توڑا، اور بعد میں عائش کی پٹائی کی، یہ بول کر تمہیں میرے علاوہ جو بھی ہاتھ لگائے گا میں اس کا ہاتھ توڑ دوں گا۔
افروزہ کی بات پر اہن نامحسوس انداز میں صوفے پر سے اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھنے لگا جب فاز کی سخت آواز نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ اہن، فاز خان پلٹ کر مجھے دیکھنے کی جسارت کریں گے؟ فاز کی آواز پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ ڈیڈ سوری، نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گا۔ اپنے باپ سے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا اور فاز اس وجہ سے اسے چھوڑ دیتا تھا۔ ایک ماں کی پاکٹ منی نہیں ملے گی تمہیں، اب سوری بولوا اس سے۔ فاز کا دو ٹوک انداز اہن کو منہ بسونے پر مجبور کر گیا تھا۔ لیکن ڈیڈ، اہن جس سے سوری، اور آج کے بعد اگر تمہاری کوئی شکایت آئی تو بروڈ بھیج دوں گا، یاد رکھنا۔ فاز کے سخت لہجے پر اہن نے سنجیدگی سے سوچ سے دیکھا تھا۔ افروزہ نے فاز کا سخت لہجہ محسوس کیا تو اس کی ماں والی ممتا جاگ گئی تھی۔ فاز بچہ ہے اور وہ اس طرح کیسے بات کر سکتے ہیں؟ آرام سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ اہن کی اتری شکل دیکھ کر وہ جلدی سے اس کے پاس آئی تھی جو قد کاٹ میں افروزہ جتنا ہو گیا تھا۔ بھابھی کی ممتا جاگ گئی لالا، اب آپ بھی اپنی خیر منائیں۔ شاہ نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی تھی۔ فاز نے اسے گھورا تھا۔ یہ گھوڑے جتنے قد والا انسان تمہیں بچہ لگ رہا ہے افروزہ؟ ڈیڈ، آپ کے لیے میں ایک جوان لڑکا ہوں جسے آپ شاید شادی کے لائق سمجھ رہے ہیں، لیکن اپنی ماما کے لیے میں بچہ ہوں۔ اہن افروزہ کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا کر فاز کو جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ فاز نے اسے گھورا تھا۔ ڈیڈ، لالا کو بولے مما کو چھوڑیں۔ فاز کی گود میں موجود 4 سالہ اہل نے اپنی کالی آنکھوں سے اہن کو گھور کر اپنے باپ سے کہا تھا، کیوں بھائی، میری مما ہے، میرا حق زیادہ بنتا ہے ان پر۔ اہن نے اپنے چھوٹے بھائی اہل کو گھور کر کہا تھا۔ فاز کی گھوری مزید تیز ہوئی تھی۔ اہن، اگر نہیں چاہتے کہ تمہاری 3 مہینوں کی پاکٹ منی بند ہو تو ابھی اپنے کمرے میں جاؤ اور جا کر میتھ کے ٹیسٹ کی تیاری کرو۔ فاز ہر رات کو اپنے سارے بچوں کو پڑھاتا تھا۔ اہن، جس کو پڑھائی سے خاصی چڑ تھی، اب اپنے باپ کے حکم پر منہ بسوڑتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ عائش بھی اہن کے پیچھے ہی اس کے کمرے کی جانب چلا گیا تھا، جبکہ رمل اور امل دونوں باپ کو گھور کر وہاں سے چلی گئی تھیں۔ سب کی طرف سے ناراضگی کا اظہار تھا کیونکہ فاز سامنے بقول ان کے بہن بھائیوں کے اہن کو ڈانٹا تھا۔ 4 سالہ اہل اپنے باپ کی گود سے اتر کر ماں کی جانب بڑھا تھا۔ ماما، بابا نے لالا کو ڈانٹا۔ فاز نے سر پکڑ لیا تھا اپنا۔ شاز نے بمشکل اپنا کہکہ روکا تھا۔ بیٹا، تمہارے باپ کو اور آتا ہی کیا ہے؟ افروزہ طنزیہ انداز میں بول کر وہاں سے اہل کو گود میں اٹھائے کچن کی جانب چلی گئی تھی۔ کہاں پھنس گیا ہوں میں؟ فاز کی بڑبڑاہٹ پر شاز کا لہجہ لاؤنج میں گونجا تھا۔ تمہارے دانت کچھ زیادہ ہی نکل رہے ہیں۔ آ لینے دو، معاشرہ کو بتاتا ہوں میں اسے کہ تمہاری نئی سیکرٹری ایک لڑکی ہے جو ہر وقت تمہارے آس پاس منڈلاتی رہتی ہے۔ فاز نے جل کر کہا تھا۔ اس سے پہلے شاز کچھ بولتا لاؤنج میں داخل ہوتی معاشرہ اس کی بات سن چکی تھی۔ آج ہی وہ سجاول صاحب کے ہاں سے واپس آئی تھی۔ 8 سالہ نمرہ اور 4 سالہ صبا کے ساتھ معاشرہ اور شاز کی زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ دونوں بے حد خوش تھے۔ کبھی کبھار نوک جھوک ہو جاتی تھی اور وجہ شاز کی گرد منڈلاتی لڑکیاں ہوتی تھیں۔ اوہ، تو اس لیے آفس جلدی جایا جاتا ہے۔ معاشرہ کی آواز پر وہ کرنٹ کھا کر صوفے سے اٹھا تھا۔ معاشرہ کو دیکھ کر وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ نمرہ بیٹا، اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر اندر جاؤ، میں ذرا آپ کے بابا سے بات کر کے آئی۔ معاشرہ کی بات پر نمرہ اپنی چھوٹی بہن کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ شاز جلدی سے اس کی جانب آیا تھا۔ معاشرہ، ایسا کچھ نہیں ہے، لالا صرف مذاق کر رہے ہیں۔ شاز کی حالت دیکھ کر فاز کا دل کیا تھا کہکا لگانے کا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ فاز، لالا کیوں جھوٹ بولیں گے؟ آپ کی حرکتیں ہی ایسی ہیں، انہیں سچ چھپانا پڑتا ہے۔ سو کرتی وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ معاشرہ، یہ سب واقعی مذاق تھا گڑیا۔ فاز بھی اس کی آنکھیں آنسو دیکھ کر جلدی سے بولا تھا، جو اچانک ہی نمودار ہو گئے تھے۔ لالا، اب ان کی سائڈ مت لیں، میں جانتی ہوں یہ خود ہی لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ معاشرہ کے الزام پر شاز کا دل کیا تھا اپنا سر پیٹ لے، جبکہ فاز نے شاز کی مدد طلب نگاہوں کو دیکھ کر کندھے اچکا دیے اور وہاں سے کچن کی جانب چلا گیا۔ اچھا، تم کہو تو میں بھی نکال دیتا ہوں اسے، لیکن پلیز رو تو مت۔ شاز کی بات پر معاشرہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ 50,000 روپے بھی دیں، مجھے بچوں کی شاپنگ بھی کرنی ہے۔ معاشرہ کی ہتھیلی کو دیکھ کر وہ صدمے میں رہ گیا تھا۔ ہر بار وہ ایسے ہی اس کے آنسو دیکھ کر پگھل جاتا تھا اور ہر بار کی طرح شاز شاہنواز کو بیوقوف بنا دیتی تھی۔ لیکن ابھی کل ہی تو 1 لاکھ روپے کی تمہیں شاپنگ کرائی ہے۔ ہاں تو احسان کیا ہے، حق ہے میرا آپ کے پیسوں پر، اب نکالے جلدی۔ معاشرہ کے انداز پر شاز منہ بنا کر اپنا والٹ نکالتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہا تھا اور پھر 5,000 کے چند نوٹ نکال کر وہ اس کی ہتھیلی پر رکھ کر اسے گوننے لگا۔ آپ کی سیکرٹری آج سے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں رہے گی اور کوئی میل ڈھونڈے اپنے اسسٹنٹ کے طور پر۔ معاشرہ یہ بول کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی، جبکہ شاز اس کی ہر ادا کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ اس کا حق اپنا فرض سمجھ کر پورا کر رہا تھا۔ شاز نے واقعی معاشرہ کو اتنی محبت دی تھی کہ وہ 8 سال پہلے ہونے والی سفینہ بیگم کی موت پر جلد ہی اس فیز سے باہر آ گئی تھی۔ سجاول صاحب اب اپنے گھر میں رہتے تھے جہاں رات ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ سفینہ بیگم کی موت کے بعد داد جی نے سجاول صاحب کو کافی کہا تھا کہ ان کے گھر میں رہنے کے لیے، مگر وہ نہیں مانے، تو پھر داد جی نے ہرات کو ان کے پاس بھیج دیا تھا۔ ہرات پڑھ لکھ کر اب شاہنواز انڈسٹری میں بطور مینیجر ہر کام ہینڈل کر رہا تھا۔ ہرات کی شادی سجاول صاحب نے اپنے ایک جاننے والی کی بیٹی ردا سے کر دی تھی اور اس کی ایک ہی 3 سالہ بیٹی تھی جس کا نام حفصہ تھا۔ ردا اور ہرات ایک دوسرے کی سنگت میں کافی خوش رہ رہے تھے، جبکہ ان کی بیٹی حفصہ سجاول صاحب کی تمام محبتوں کا مرکز بن گئی تھی۔ فاز کو کچن میں داخل ہوتے دیکھ کر افروزہ نے اہل کو دیکھا جو جوس کا گلاس پکڑے کچن میں موجود کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔
فاز نے اہل کو دیکھا تھا جو اسے دیکھ رہا تھا. اہل، ماں چاچو آپ کے لیے چاکلیٹ لائے ہیں، جاؤ لے لو جا کر، ورنہ صبا لے لے گی. فاز کی بات پر وہ گلاس ٹیبل پر رکھ کر جلدی سے نیچے اترا اور تقریباً بھاگ کر باہر کی جانب گیا تھا. افروزہ نے فاز کو مکمل نظر انداز کیا تو فاز نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا. افروزہ بوکھلا کر کچن کے دروازے کی جانب دیکھنے لگی. ناراض ہو؟ اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے وہ سرگوشیانہ انداز میں بولتے ہوئے اس کی جان ہلکان کر رہا تھا. فاز، میں نہیں ناراض، پلیز چھوڑیں، کوئی آ جائے گا. افروزہ کی بات پر وہ مسکرایا تھا. تم میرا عشق ہو فروزہ خان، اور ڈرو اس وقت سے جب یہ جنون بن کر میری رگوں میں دوڑنا شروع ہو جائے گا. افروزہ کی محبت میں وہ واقعی ہی اس سے عشق کر بیٹھا تھا. ہر روز وہ یہ بات دہراتا تھا. آفس سے جلدی واپس آ کر وہ افروزہ کو اپنے کام میں مصروف رکھتا تھا تاکہ وہ اس کے سامنے رہے، جبکہ رات کو وہ اسے اپنی قربت بخش کر اس کی محبت میں مزید اضافہ کرتا تھا. 10 سالوں کے دوران وہ داجی کو کھو چکا تھا. داجی ہارٹ اٹیک کی وجہ رمل اور عمل کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے تھے. کیونکہ وقت ہر کمی کے ساتھ جینا سکھاتا ہے، معاذ کی شادی 2 سال پہلے اس کی پسند سے بدریہ نامی لڑکی سے کر دی گئی تھی جو اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی. اپنے بزنس کی وجہ سے وہ لندن چلا گیا تھا، لیکن ہر 5 ماہ بعد وہ پاکستان ضرور آتا تھا، مگر جب آتا تھا تو 2 ماہ کا قیام ضرور ہوتا تھا. ان 2 ماہ میں وہ بچوں کو کبھی گھمانے لے جاتا تو کبھی ان کے لیے چاکلیٹس یا آئس کریم وغیرہ لا کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی وجہ بنتا. اب وہ بدریہ کے ساتھ پاکستان آیا ہوا تھا، اس لیے بس بچوں کی فرمائشیں پوری ہو رہی تھیں. فاز کو خدا نے 2 جڑواں بیٹیوں سے نوازا تھا جن کا نام رمل اور عمل تھا. ان کی پیدائش کے 3 سال بعد ان کے ہاں آہل کی آمد ہوئی تھی جو کہ کافی ہوشیار اور تیز تھا. شاز کو بھی خدا نے 2 بیٹوں سے نوازا تھا جن کا نام نمرہ اور صبا تھا. فاز مسکرا کر اپنی زندگی ساق و سباق کو یاد کر رہا تھا. اچھا جناب، مان لیا، اب جائیں اپنے لاڈلے کو بنائیں، ورنہ آپ کی اولاد آپ سے رات تک ناراض رہے گی. اور مجھے بھی کھانا بنانے دیں کیونکہ حاتم بھائی بچوں کے ساتھ آنے والے ہیں. حاتم بھائی نہ ہو گیا کوئی منسٹر ہو گیا. فاز کی بڑبڑاہٹ پر افروزہ نے اسے گھورا تھا. سوری، منسٹر نہیں، سالہ لگتا ہے میرا. افروزہ کی گھوری کو نظر انداز کیے وہ جلدی سے بول کر اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر وہاں سے نکلا تھا. حاتم بھی پچھلے 10 سالوں میں اپنا بزنس شروع کر چکا تھا. شہرین بدلی تو نہیں تھی، لیکن اب اس کے رویے میں یہ تبدیلی آئی تھی کہ وہ افروزہ کو فاز اور حاتم کے سامنے کچھ نہیں بولتی تھی. کبھی کبھار اس کے ماضی کا تانا اسے ضرور دے دیتی تھی. نفیس کو فاز نے اپنے ایک دوست کی مدد سے جیل بھجوا دیا تھا، جبکہ ریبا اپنے کیے کی سزا پچھلے 10 سالوں میں سے پاگل خانے کی قید میں رہ کر گزار رہی تھی. ہر کسی کی زندگی کا رخ بدلا تھا. جن لوگوں نے پہلے غم دیکھے تھے اب ان کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی، اور جن لوگوں نے خود پر غرور کیا تھا اب وہ خاک ہو چکے تھے. ہر مشکل کے بعد آسانی تھی اور ہر غم کے ساتھ خوشی بھی تھی. شاہنواز ہاؤس کے لوگ ایک دوسرے کے لیے ہر غم کو اپنے اوپر جبکہ اپنی خوشی کو دوسرے پر وار دینے کو تیار تھے. زندگی بھی شاید اسی کا نام ہے. رشتوں میں محبت نہ ہو رہی تو رشتوں میں کھوکھلا پن آنا شروع ہو جاتا ہے. خدارا کوشش کریں کہ ہر رشتے کے ساتھ مخلص رہیں اور خود غرض کبھی مت بنیں. حسد کی آگ ایسی آگ ہے جس میں انسان خود ہی جلتا ہے. کوشش کریں کہ حسد کبھی نہ کریں، ورنہ انجام وجہ لوگوں جیسا ہی ہوتا ہے، دنیا میں نہ صحیح آخرت میں صحیح. خیر ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ واحد چیز ہے جو خدا سے صدقے دل سے مانگنے سے ملتی ہے. تو یہ جو ہے یہ ہمارا ناول ختم ہو گیا ہے، کمپلیٹ ہو گیا ہے آج. تو امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہو. تو اب ہم نے اس کے بعد نیکسٹ ناول اسٹارٹ کرنا ہے، اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن بھی دبا لیں اور لائک بھی کریں.